الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. کئی مرتبہ پہلے بھی اس حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے میں نے بات رکھی تھی. مرزا محمد علی کے لیے بہت سارے بھائیوں نے جو ہے وہ یعنی کہا کہ اس کے جو اعتراضات ہیں، مرزا جو یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے، جو اشکالات اور جو وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اس کے کوئی جوابی سلسلہ جو ہے سو ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز جو ہماری چلی تھی، اس میں مرزا کے موضوع کے اعتبار سے اعتراضات کے جوابات بیان کیے تھے، اور وہاں یہی بات ہوئی کہ انشاءاللہ ایک بالترتیب ایک سلسلہ جو ہے مرزا کے اعتراضات کے جوابات پر سٹارٹ کریں گے. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اب وہ شروع کیا ہے. تو اس حوالے سے تین چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم تفصیلاً مرزا جی کے جوابات کو یعنی پڑھتے، انہیں اعتراضات کو پڑھتے اور ان کے جوابات پڑھتے جائیں گے. سب سے پہلا اور بنیادی، اس کام کے لیے ہم کو انوکھے نہیں ہیں. علماء کرام مرزا جیسوں کی ہر قسم کے اعتراضات کے جوابات سے عہدہ برا ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں. ہم کوئی نیا کارنامہ نہیں کریں گے. فرق صرف اتنا ہے، ان حضرات نے جو جوابات دیے وہ علمی، اخلاقی، نفیس دائرہ کار میں رہتے ہوئے دیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام مرزا جیسے جنگلی، اور جسے کہ ہم لفظ کہیں، جاہل لفظ تو مناسب نہیں ہے، جنگلی، بد تہذیب، بد اخلاق، جسے اردو زبان صحیح بولنا نہیں آتی، ایسے آدمی کی باتوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علماء سے بہتر سمجھاتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر مرزا جیسے بد اخلاق جاہل طبقے کی بات کو سمجھنے والی اگر ہماری عوام بن رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ علماء کی علمی، وقی و دقیق گفتگو وہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے. ہر بعض مرتبہ ہم خود بھی سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اس لیے مرزا کو مرزا کی ٹیون کے اندر جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت تھی، تاکہ وہ عوام کے جس کو مرزا کی ٹیون بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ذرا سمجھ میں آئے. نمبر ایک. نمبر دو، اسی کے تحت کہ یہاں بھی ایک مسئلہ غور طلب ہے، یعنی کہ جو سمجھنا چاہے گا ہم اسے تحقیق کے نکات دیں گے، وہ انشاءاللہ پڑھے گا، تحقیق کرے گا، اسے پتہ لگے گا کہ مرزا کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہے گا، جن کے لیے میں عام مثال کے طور پہ یہ کہا کرتا ہوں، مرزا کے اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے مقلدین، کہ جو ویسے تو کہتے ہیں نہ ہم ہیں بابی نہ ہمیں وہابی، کہ ویسے ہم پیروں کی ان کے
اب مرزا کو پیر اور بابا بنا کر بیٹھ کے اس کے اندھی تقلید کر رہے ہیں. وہ جو بھی بھنڈ مارتا ہے, وہ جو بھی دھوکے بازیاں کرتا ہے, وہ جو بھی جنگلی پن کرتا ہے, ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی کہ یہ اصل کتابیں کھولیں, علماء سے ملیں, پوچھیں, سیکھیں, سمجھیں کہ آدمی کس قدر جھوٹ بولتا ہے, کس قدر غلط بیانیاں کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے, عموماً مرزا کے مقلدین علماء پہ یہ اعتراض کرتے رہے کہ جی آج تک کسی نے بھی مرزا کی مکمل ویڈیو کے جواب نہیں دیا. کوئی ایک چھوٹا موٹا کلپ اٹھا لیا اور اس کو جواب دیتا. خود یہی ویڈیو جس کا ہم جواب دے رہے ہیں, اس ویڈیو میں ہی مرزا جو ہے وہ باقاعدہ اس نے یہ بات کی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اٹھا لیتے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے کلپس کے وہ جوابات وہ دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ مکمل میری بات نقل نہیں کرتے. ہم نے اس ویڈیو کے جواب کے دوران مرزا کی او یہ جو جملے وہ بھول جاتا ہے, بس اسی کو چھوڑا ہے. باقی ہم نے مرزا کی ہر عبارت کو نقل کیا ہے اور ہر عبارت کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. پھر ایک مکمل ویڈیو بنے گی, جیسے کہ مرزا کے مقلدین کی خواہش ہے, ایک مکمل ویڈیو بنے گی. مکمل ویڈیو بن جانے کے بعد ہم مسائل کے اعتبار سے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں گے, 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کے کلپس بنائیں گے, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مرزا کے اعتراضات ہماری ویڈیو کے دائیں یا بائیں طرف اسکرین پر پہلے دکھائے جائیں. صرف ہم جو زبانی مرزا کی اعتراضات کو جو پڑھ کے جواب دے رہے ہوں گے, صرف بات اس حد تک نہ ہو, بلکہ جو چھوٹے کلپس بنائے جائیں گے اس میں مرزا کی ویڈیو بھی ہماری ویڈیو کے دائیں طرف چھوٹی سی وہ چلے گی, تاکہ جو ہے وہ جو ایک یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ پوری اسکرین دکھا نہیں سکتے اپنے چینل سے, تو وہ چھوٹی ویڈیو جو ہے وہ ایک سائڈ میں چلے گی, اور پھر اس کے بعد وہ ہمارا جواب چلے گا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہر اعتراض کا یعنی ہم الگ الگ کلپ بنا دیں گے, تاکہ جو حضرات طویل اور تفصیلی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے, چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو نا آسانی ہو جائے. غرض کے ہر طرح ہم نے مرزا کو جو نا کوشش کی ہے, اللہ کی توفیق سے ہر طرح ہم نے مرزا کو پکڑا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات, میں مرزا کے جوابات دینے سے بھی ایک زمانہ پہلے, آج سے 6-7 سال پہلے میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ جو آدمی بھی مرزا کو بغور سنے گا, بغور وہ سمجھ جائے گا, اس کی گفتگو سے ہی سمجھ جائے گا کہ آدمی دھوکے باز جھوٹا ہے. فارسی کی ایک مثال ہے, دروغ گورا حافظہ نہ باشد. دھوکہ دینے والا, جھوٹ بولنے والے کو اپنے حافظے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے. ہم نے مرزا کی مکمل ویڈیو کو لکھا, پھر اس ویڈیو سے ہم نے مرزا کے ان نکات کو ایک طرف کیا ہے کہ جس میں مرزا پہلے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, بعد میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں گے, یعنی کہ ہم جب یہ آگے مرزا کے جوابات دینے شروع کریں گے, تو اس میں کئی مقامات پر جملوں کی تکرار ہوگی. ہم مرزا کے ہی کہے ہوئے جملوں کو بار بار دہرائیں گے. سننے والے کو بظاہر ایسے کرنے سے ایک اضطراب سب لگتا ہے کہ یہ بات بار بار کیوں ہو رہی ہے, یہ بات بار بار کیوں ہو رہی ہے. میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھیں, بار بار اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا کیسی عیاری مکاری لفاظی کرتے ہوئے وہ کس طریقے سے بات کر جاتا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب اس بات کی تو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں. آپ اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس بات کی اہمیت ہے, کیونکہ وہ بات اس کی دوسری کسی بات کے خلاف جاری ہوتی ہے. کیونکہ ہم اس کو غور سے نہیں سن رہے ہوتے, تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے. 12 ہمیشہ کی طرح جیسے کہ پہلے بھی ہم جس کے بھی اعتراضات کے جوابات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دیتے ہیں, ہم سب بھائی پہلے اس کی ویڈیو میں موجود ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کو لکھتے ہیں. ہم نے مرزا صاحب کی بھی کہے ہوئے ہر جملے کو, چاہے انہوں نے وہ جملہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی اپنی اردو میں کہا, چاہے وہ انگریزی کے لفظ مارے ہوں بیچ بیچ میں, چاہے مرزا صاحب نے اپنی مادری زبان پنجابی میں بات کی ہو. ہماری تو خیر زبان پنجابی ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کے جملے جو لکھے ہیں اپنی دانست کے مطابق لکھے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں غلطیاں, کیونکہ پنجابی ہماری زبان نہیں, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ جملے بھی لکھے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوگی اسے بھی پڑھیں گے, اس کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے, مگر ظاہر ہے کیونکہ ہماری زبان پنجابی نہیں ہے
تو وہ جملوں میں ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس کا سینس نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے جواب میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ. لیکن اردو اور دین کے حوالے سے مرزا جی نے جتنی بھی ہوشیاریاں کی ہیں, ہم نے ان ساری ہوشیاریوں کا یکے بعد دیگرے انشاءاللہ جواب دینا ہے. ویڈیو طویل سے طویل تر بھی بنے گی. ہم نے آج یہ جو ویڈیو ہے مرزا صاحب کی, اس کا یہ مرزا کا کوشچن آنسر سیشن ہے, اس میں بہرحال اس کی تاریخ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں. مرزا جی نے اپنی گفتگو کی اسٹارٹ اس کوشچن آنسر سیشن کو کرتے ہوئے اس طرح کی ہے کہ الحمدللہ آج 21 محرم الحرام 1438 ہجری 23 اکتوبر 2016 اور اتوار کا دن ہے. ہم اس عنوان سے مرزا جی کی یہ پوری ویڈیو جو کہ 2 حصوں میں ہے, یوٹیوب پر مرزا جی کے اپنے چینل پہ, اور مرزا جی کے پیچھے جتنے بھی رافضی کھڑے ہیں جو مرزا صاحب کی ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے چینل سے اس ویڈیو کو لانچ کیا. مرزا جی کے چینل پہ ہمیں ایک اشتباہ ہے. مرزا جی نے اس ویڈیو کا ایک حصہ اپلوڈ کیا ہے 2010 میں, 2011 میں, 2016 میں, اور دوسرا حصہ مرزا جی نے اپلوڈ کیا ہے 2017 میں. جزاک اللہ. دوسرا حصہ مرزا جی کی طرف سے جو اپلوڈ ہوا ہے وہ 2017 میں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کنٹینیوسلی مرزا جی نے اس مجلس کو جاری رکھا تھا تو کسی بھی واقعے کی وجہ سے مرزا جی دوسرے حصے کو اپلوڈ نہیں کر پائے. اسے اپلوڈ انہوں نے سال بھر میں کیا. یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا جی کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈیٹڈ ہوتی ہیں, تو ممکن ہے کہ اس میں مرزا جی نے اتنی غلطیاں کی ہوں, ایسی دھوکے بازیاں کر رکھی ہوں کہ سننے والے ساتھ والوں کو بھی ہوا کہ بس ٹھیک ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ کرو, یہ ایسے اپلوڈ مت کر دینا, بڑا بنڈ ہو جانا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جی نے دوسرا حصہ بنایا بھی سال بھر کے اندر ہے. تو بہرحال اور بھی کچھ ہو سکتا ہے, یہ تو محض ایک زن ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے ہماری بات. لیکن ہم مرزا جی کے جو یعنی کہ ویڈیو کو جو ہم نے یعنی کہ دونوں حصوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ 4 گھنٹے 46 منٹ تقریباً جو ہے وہ بنتے ہیں. تو 4 گھنٹے 46 منٹ کے ہم 30 منٹ کر کے اس کے جوابات یعنی کہ کریں گے, اور اس کو پھر مرج کریں گے ہمارے ان کرم فرماؤں کے لیے جو کہتے ہیں کہ پوری ویڈیو کا جواب نہیں دیتے, تو ہم ان کے لیے پوری ویڈیو بھی ایک مرج کر کے انشاءاللہ دے دیں گے. باقی جو ہے جب یہ ویڈیو پوری مکمل ہو جانی ہے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں گے ان بھائیوں کے لیے کہ جو مرزا کے اعتراضات کو فردن سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں. بہرحال مرزا جی کہتے ہیں بھائیوں, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو کس طریقے سے ٹیمپر کیا اور آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے. فتقطعوا امرهم بینہم زمرا, پس انہوں نے کاٹ دیا اور پارا پارا کر دیا اپنی جمعیت کو. اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اس کو توڑ دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہ ایسڈ بھی تو موجود ہے. اور سیم اینالوجی اس امت کے اندر بھی آ گئی جس کی پریڈکشن امام کائنات سید الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. اب یہاں ذرا سمجھیے گا بات کو. مرزا جی نے یہ جو ابتدا کی ہے اپنی اس ویڈیو کی, یعنی اس کے اندر مرزا جی بظاہر پچھلی امتوں کے حوالے سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ جی وہ پچھلی جو امت تھیں وہ آپسی تنازعات اور اختلاف کا شکار ہوئی. انہوں نے مرزا جی کا ترجمہ فتقطعوا امرهم بینہم زمرا, پس انہوں نے کاٹ دیا اور پارا پارا کر دیا. کس کو؟ اپنی جمعیت کو. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اس کو توڑ دیا. کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ مرزا جی یہاں تک بتا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہ ایسڈ بھی تو موجود ہے. مرزا جی نے تاثر یہ دیا ہے کہ وہ فرقوں پر ہٹ کر رہے ہیں, وہ بظاہر فرقوں پر ہٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. پہلی چیز تو یہ ہے مرزا جی یہاں فرقوں پہ ہٹ کر نہیں رہے. اصل میں مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ میں صحابہ کے حوالے سے جو بات کروں گا میری بات کے خلاف بات کرنے والا فرقہ واریت کا شکار ہے جو اس آیت کا مخاطب ہے. جیسے کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. انہوں نے یہ بات کی کہ ابتدا میں سنی شیعہ دڑاڑے کی بحث کی ہے، یعنی کہ مرزا صاحب اس آیت کو ڈائریکٹ سنی شیعہ اختلاف کی طرف لے کر گئے. 12 آپ سمجھیے گا، اس طرف ہو کے بیٹھے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 458 پہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو. سورہ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح گزر چکی ہے. امتم واحدتن کی جن امتوں کی طرف حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دیے اور جس گمراہی پر اڑ گئے اسی پر نازاں و فرحا ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے. اب یہاں اس بات کو سمجھیں، یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت سے دین میں تفرقے کی بحث کی ہے، تاریخی عنوانات کے اندر نہیں. یہاں اللہ رب العزت نے دین میں تفرقے کی بحث کی ہے، تاریخی عنوانات کے حوالے سے نہیں. آپ دیکھیں مرزا صاحب کی عیاری، مرزا صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تاریخی حوالہ جات کی روح سے کریں گے اعتراضات. اسے تسلیم نہ کرنے والے کو مرزا صاحب تانا دیتے ہیں فرقہ واریت کا، اور مرزا صاحب اس پہ آیت وہ پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے دین میں تفرقہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تاریخی واقعات کو لے کے نہیں. کتنا فرق ہے بات کا. سننے والے کو بظاہر یہ لگتا ہے مرزا جی نے بالکل صحیح آیت پڑھی ہے اور مرزا جی نے بالکل صحیح فٹ کیا ہے کہ یہ علماء یہ دین کو چھپا لیتے ہیں، دین کو بیان نہیں کرتے. گویا کہ یہ مرزا صاحب کے معنی میں بیان کردہ لولی لنگڑی تاریخ کا اگر علماء یا ہمارے لوگ ذکر نہیں کر رہے، مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں اختلاف کرنا. کتنا فرق ہے اس بات کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مرزا صاحب کا عنوان تھا، بھائی نے توجہ دلائی کہ مسئلہ نمبر 159 ہے، 159. ٹھیک ہے، 159 کا یہ پارٹ 1 ہے. اس میں یہ مرزا صاحب نے عنوان رکھا ہے 100 کوشچن آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. یہ اس ویڈیو کا پورا نام ہے. 12. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ مرزا جی نے یہاں پہلے تو یعنی آیت وہ فٹ کی ہے کہ جس آیت کا تعلق دین کے اندر اختلاف کرنے کے حوالے سے ہے، تاریخی عنوانات کے اوپر نہیں. پھر یہ دیکھیں کہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات ہے. میں یہاں بتا دوں مرزا جی آگے اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ میں سلف کا فہم بیان کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی عبارات کا وہ فہم تو نہیں چلے گا جو مرزا صاحب یا میں بیان کروں گا، فہم وہ چلے گا جو سلف نے بیان کیا تھا. ہم نے قرآن کی آیت میں اپنا فہم نہیں بتایا، جو مفسرین ہیں وہ جو بات بیان کرتے ہیں ہم نے وہ بیان کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 466 ہے. اس کے اوپر حافظ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں فتقطعوا سے مراد ہوگا کہ امتیں متفرق ہو گئیں، انہوں نے ایک دین کو اجتماع کے حکم کے بعد بھی کئی ادیان بنا ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی رائے اور گمراہی پر خوش ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے. اب آپ سمجھے ذرا کہ امام قرطبی توجہ یہاں فرقوں کی علیحدگی کی نہیں کر رہے ہیں، یہاں امام قرطبی توجہ دلا رہے ہیں امتیں علیحدہ ہوئی ہیں. فتقطعوا بینہم امرا، یعنی کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ ہوا یہ فرقے نہیں ہوئے، امتیں مراد. ایک مسلمان ہونا تھا وہ بنے یہودی اور عیسائی، اور خود مرزا صاحب بھی ابھی حدیث بیان کر کے نا یہی توجہ دلائیں گے، وہ بنے یہودی یا عیسائی. تو اس کا مطلب کہ آیت کے اندر سنی شیعہ اختلاف کی بحث نہیں تھی، آیت کے اندر بحث تھی یعنی کہ اختلاف ادیان کی. آگے وہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں داخل ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جماعت ہے.
اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور یہ زائد روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، دیکھو مرزا جی کی کیسی میت اٹھے گی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یعنی آیت میں تفرقہ ڈالنے سے مراد بھی اگر دو فریق جو تفرقہ ڈالتے ہوں، ان میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روح سے آیت کے معنی بیان کر کے توجہ کیا دلا رہے ہیں کہ دو فریق میں سے حق پر کون ہوگا؟ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور لطف کی بات دیکھیں کہ مرزا صاحب انہی سے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ گئے، کیسی مکاری ہے مرزا صاحب۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اسی آیت کے اندر جو حق کا معیار ہے یعنی صحابہ، مرزا صاحب یہی آیت پڑھ کے ان سے اختلاف کرنے بیٹھیں گے آگے، آپ اندازہ کریں، اور عوام کہہ رہی ہے کہ مرزا جی ہمیں صحیح بات بتا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے بیان کیا ہے۔ یہ بیان ہے کہ آیت میں اور حدیث میں جس افتراق سے ڈرایا گیا ہے وہ اصول دین اور قواعد دین میں ہے۔ آیت میں جس افتراق سے ڈرایا گیا ہے، جس کی فرقہ واریت سے ڈرایا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ اصول دین اور قواعد دین ہے، وہ تاریخی واقعات و حوالہ جات نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھو بات۔ مرزا جی کہہ رہے تھے نا میں سلف کا فہم بتاؤں گا، آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے ان آیات کے لیے سلف کا فہم نہیں بتایا۔ جہاں مرزا جی آگے اپنا رٹا ماریں گے جیسے کہ ہم پڑھیں گے، مرزا جی نے یہاں جو مفسرین نے اس آیت سے مراد حدیث کی روح سے آیات دیگر آیات کی روح سے بیان کیا، مرزا جی نے اپنے لیے پھانسی کا پھندا تو پسند کر لیا، ڈوب کے مر جانا تو پسند کر لیا، مرزا جی نے اس کو بیان کرنا پسند کرا۔ پھر دیکھیں، کیونکہ اصول و قواعد پر ملل کا اطلاق کیا گیا ہے، ملت کا اطلاق کس پہ کیا گیا ہے؟ اصول و قواعد پہ، تاریخی روایات پہ نہیں۔ اور بیان فرمایا کہ ان ملل میں سے، ملتوں کی جمع ملل، ان ملل میں سے کسی چیز کو پکڑنا دخول النار کا موجب ہے۔ اس قسم کا حکم فروع میں بیان نہیں کیا جاتا، اس قسم کا ایسی آیتوں کو فروعی مسائل کے اختلاف میں بیان کیا جاتا نہیں، کیونکہ یہ ملل کے متعدد ہونے اور آگ کے عذاب کا موجب نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھے ذرا بات کو کہ مرزا جی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فروعی مسائل تک کے اوپر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مرزا جی اس کو تاریخی اختلافات کی طرف دے رہے ہیں اشارہ، اس کو صفین اور جمل کی طرف مرزا جی اس کو اشارہ دیں گے، آپ اندازہ کریں۔ پھر آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہے کہ زبرہ یعنی وہ کتب جو انہوں نے خود وضع کی اور گمراہیاں جو انہوں نے خود گھڑ لیں، یہ ابن زید کا قول ہے۔ بعض علماء نے کہا انہوں نے کتب کو جدا جدا کیا، اور ایک فرقہ نے صحف کی پیروی کی، ایک فرقے نے تورات کی پیروی کی، ایک فرقے نے زبور کی، اور ایک فرقے نے انجیل کی پیروی کی، تمام نے ان کتب میں تحریف اور تبدیلی کی۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ جو فرقہ جس نے صحف کی پیروی کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ایک فرقہ جس نے تورات کی پیروی کی، یہود، ایک فرقہ جس نے زبور کی پیروی کی، مجوسی، ایک فرقہ جس نے انجیل کی پیروی کی، عیسائی۔ یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اہل مذاہب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی۔ امرہم بینہم زبرا، کہ انہوں نے آپس کے معاملے کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سے مراد یہ آپ کی یہ والی سنی شیعہ اختلاف کی بات نہیں تھی، وہ جو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا اور وہ دیگر مذاہب میں تبدیل ہو گئے، یہ اشارہ اس کی طرف تھا۔ ہاں، یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز کی طرف اور توجہ دلاؤں۔ ہو سکتا ہے مقلدین مرزا صاحب یہ کہیں کہ آپ تو جو نا فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں مرزا جی کیوں نہ اگر فرقہ واریت کے خلاف پڑھنا چاہ رہے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھ لیتے، مرزا جی یہ آیت پڑھ لیتے۔ مرزا جی نے یہ آیتیں کیوں چنی پڑھنے کے لیے؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا جی اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھتے تو آیت کا اگلا ہی حصہ یہ ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
مرزا جی آیت صحابہ کے خلاف پڑھنے جاتے ہیں، اس آیت میں تو صحابہ کی فضیلت ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اس لیے مرزا جی نے جان بوجھ کر اس آیت کا انتخاب ہی نہیں کیا. مرزا جی اور مرزا جی کو جو ڈکٹیشن لکھ کے دیتے ہیں نا، انہوں نے جان بوجھ کے یہ آیت اٹھائی. اور عام پبلک کی وہ جو خود مرزا جی نے جیسے کہ بتایا عام پبلک کس قسم کی ہے، وہ مرزا جی کا مخصوص انداز جو مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے اندر مرزا جی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا ہے. تو مرزا جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی کہ ڈاؤٹ کا یہ بینیفٹ تو مرزا جی کو مل رہا ہے. مرزا جی ڈاؤٹ دے رہے ہیں آج کے کمزور، مرزا جی کا بقول، آج کے کمزور مسلمان جس کو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہے، اور مرزا جی کو جبرائیل دے کے گئے. سمجھے وہ بات یا نہیں؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ مرزا کی اچھی باولی اترنے والی ہے. اور دیکھیں ذرا سمجھیں کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے آپ کے کل حزب یعنی ہر فریق اور ہر ملت بما لدیہم یعنی جو دین ان کے پاس تھا فریحون اس پر خوش تھے. یہ ہے سلف کا فہم. دیکھو صاحب کا معنی آیا، دیکھو صاحب کا معنی آیا کہ کل حزب یعنی ہر فریق ہر ملت بما لدیہم یعنی جو دین ان کے پاس تھا فریحون اس پر وہ خوش تھے. یہاں سنی شیعہ فرقے کی بات. اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں تو وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس ایسٹ بھی تو موجود ہے. یہود و نصارہ نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں؟ کیا مرزا جی کو سننے والے کبھی تو غور کریں نا اس بات کے اوپر، کبھی تو غور کریں کہ کیسے یہ آدمی پھینکتا رسیاں ہیں دکھاتا سانپ. یہ وہ جادوگر ہے، پھینکتا کیا ہے؟ دکھاتا سانپ. کہ جی وہ اس بات پہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں، ہمارے پاس ایسڈ بھی موجود ہے. کبھی یہودیوں عیسائیوں نے کہا ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں؟ مرزا جی کبھی ان کے منہ پہ تو بول کے دکھاتے ہیں بات. اور سیم اینالوجی اس امت کے اندر بھی آ گئی جس کی پریڈکشن امام کائنات سید الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دی تھی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. آپ حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ اسی کانٹیکسٹ جو مرزا جی کہہ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3456، صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5361 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالش با بالش، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جوئش اور کرسچنز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو خرابیاں یہود و نصارہ میں آئیں وہ اس امت میں من وعن اسی طریقے سے آئیں گی. سنو میں توجہ سے میری بات ہو، یعنی مرزا جی نے خود ہی قرار کر لیا. دیکھو میں نے جو امام قرطبی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آیت کے معنی اور مفہوم کو جو بیان کیا، خود مرزا جی نے بھی اقرار کر لیا کہ اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ مرزا جی والی نہیں ہے کہ اس سے مراد سنی شیعہ اختلاف ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ یہود و نصارہ کا اختلاف ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو امت ہے وہ ان کے قدم با قدم چلے گی. اب یہاں پہ ایک بات ہے نا، جیسے یہ امت ان کے قدم با قدم چلے گی تو اس سے مراد صحابہ، اس سے مراد تابعین. مرزا جی تو کہیں گے شاید ہاں اس سے مراد صحابہ میں خرابی آئیں گی یہود و نصارہ والی، اس سے مراد تابعین، اس سے مراد تبع. شاید یہ کہنے نہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین. اگر یہ خرابیاں ان میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے، تو صحابہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے آپ اس حدیث کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اگر آپ صحابہ کے والے سے جو ان میں آپ سے مشاجرات جو ہوئے ان پر آپ سے جو ابھی مرزا جی آگے کہیں گے مجھ پر وقتاً فوقتاً سوالات آتے ہیں تو میں نے یہ پورا پروگرام تیار کیا اس کے لیے، اگر آپ اس کے لیے بیٹھے تھے تو آپ نے یہ حدیث کیوں پڑھی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جی مراد یہ کہ میں نے اس حدیث کو اس لیے پڑھا تاکہ میں یہ بتاؤں کہ جی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس لیے اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ والی خرابی ہے کہ جس طرح وہ اپنے دین کی باتوں کو چھپا لیا کرتے تھے یہ بھی صحابہ کے اختلافات کو چھپا لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو بات یہ کہ ہم کہیں گے مرزا جی اب بس کر دو کہ یہ کہاں پر قرآن اور حدیث یا تاریخ میں لکھا ہے
کہ وہ حضرات جو چھپاتے تھے وہ اپنے تاریخی معاملات کو چھپاتے تھے. چھپانے کا جو حکم آیا وہ تو ان کا دین آیا ہے, تاریخی معاملات تو نہیں آیا. آپ جو الزام ہم پہ لگا رہے ہو تاریخی روایات کو لے کے, تو دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے نہیں. اچھا جی, پھر دیکھیں, میں آپ کو امام بخاری کی کرامت بتاؤں. امام بخاری کو بھی پتہ, یعنی کہ امام بخاری کرامت دیکھیں کہ وہ, یعنی اس وقت شاید انہیں انداز ہوگا اس جیسے جنگلی بھی پیدا ہوں گے, مرزا جی جیسے جنگلی, اور اس کو سننے والے جنگلی جو اس کے اندھے مقلدین ہیں وہ پیدا ہوں گے. اب وہ بتائیں, مرزا جی نے جہاں سے روایت پڑھی ہے, حدیث نمبر مرزا جی نے بیان کرا 3456 بخاری میں. اب بتا 3455 حدیث کیا ہے صحیح بخاری میں؟ سنو ذرا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. جب بھی ان کا کوئی نبی انتقال کر جاتا تھا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے تھے. لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے. بھائی بڑا توجہ طلب بات ہے, میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں. مرزا جی کی ایسی میت اٹھنے والی ہے کہ بات چھوڑ دو. عربی عبارت یہ ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ, بھائی مرزا جی کے انداز میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3455 پر سرٹیفکیٹ ہے مرزا محمد علی کی موت. سنو, وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد ہوں گے خلفاء فَيَكْثُرُونَ, اور وہ اکثر ہوں گے, 12 ہوں گے. مرزا جی کو فیصلہ کرنا پڑے گا, 12 ہوں گے فَيُكْثَرُونَ کہ اکثر ہوں گے. اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے کہ مرزا جی کو کالی کافی پلاؤ کہ جو وہ سمت بون سن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہوش میں آئے, بیٹھے بتائیں کہ کیا 12 خلفاء والی حدیث کا تعین کرو گے اس سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 سے کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد خلفاء ہوں گے اور اکثر ہوں گے, اور اکثر ہوں گے, 12 کا عدد سے بھی زیادہ ہوں گے, 12 تو افضل ہوں گے. اور اگر مرزا جی کہنی جی آپ خود معنی کر رہے ہو تو ہم کہیں گے مرزا جی ہار مانی, مرزا جی آپ کر دو بخاری کی اس حدیث کو, صحیح مسلم کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھو, آپ معنی کر دو مرزا جی, آپ 12 میں اکثر لے آؤ, ہم مسئلے کا حل کر لیں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ 12. اس کے بعد مرزا جی آگے فرماتے ہیں کہ اب وہ اس آیت کو یاد کر لیجئے, سورہ مومنون آیت نمبر 53, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہی میں جو اسلام میں دڑاڑ پڑ گئی اس حوالے سے کہ ایک طرف اہل سنت, دوسرے وہ اس پر بڑے خوش ہو کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں, لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ موجود ہے, صحابہ کی محبت ہے, باقی چیزیں ہیں. اہل تشیع وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ چلیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے. دونوں اپنی اپنی ان چیزوں کے اوپر خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. آپ دیکھیں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا, مرزا جی نے آیات کو کہاں فٹ کیا ہے؟ سنی شیعہ اختلاف ہے, جبکہ تعلق تھا نہیں, لیکن کیا, چلو کوئی مسئلہ نہیں. اب آگے ایک لطیفہ سمجھیں. اچھا, اہل سنت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں گے, ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں, لیکن ہمارے پاس یہ ایسٹ ہے, وہ چیزیں نہیں. وہ کیا, نہیں سمجھو بات کو. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایسٹ موجود ہے, اور یہ کیا, صحابہ کی محبت ہے. تو وہ چیزیں نہیں سے مراد کیا ہے؟ مرزا جی نے بتایا یہ ہے مرزا جی کی مکاری. آپ سمجھو یہ ہے اس آدمی کی مکاری. کیا نہیں ہے بھائی, کیا نہیں ہے؟ آپ ذرا دیکھنا, میں جملوں کو بیلنس کرتا ہوں. مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ موجود ہے, صحابہ کی محبت ہے, باقی چیزیں. اہل تشیع اس بات پر خوش ہے کہ چلیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے. اب اہل سنت کے پاس جو وہ نہیں تھا اور جو اہل
तशय्युह के पास मिर्जा जी बता रहे हैं कि अहले बैत की मोहब्बत। तो कुछ बात समझ में आई कि मिर्जा जी क्या कहना चाह रहे हैं? मिर्जा जी अपने सुनने वालों को यह तासुर देना चाह रहे हैं कि अहले सुन्नत के पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। और देखो मजे की बात देखो आप खाली, उसके बाद भी हमारे अंदर ऐसे चोचो मौजूद हैं जो इस आदमी को सुन्नी समझते हैं। अगर यह आदमी अहले बैत की मोहब्बत में सच्चा है और अगर आदमी इस जुमले में भी सच्चा है कि मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत के पास नहीं है, तो फैसला करो, अगर ये आदमी मुहिब अहले बैत है तो ये अहले सुन्नत तो नहीं होगा ना, ये अहले सुन्नत तो नहीं होगा ना। और अगर ये कहे कि नहीं मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत में है, तो भाई फिर क्या चीजें हैं जो अहले सुन्नत के पास नहीं है? सब कुछ तो है। जिसके पास मोहब्बत सहाबा व मोहब्बत अहले बैत हो, उसके पास तो गोया सारी दुनिया सारी कायनात का खजाना ही आ गया ना। अब फिर रह गए सिर्फ नेपाल वाले, मिर्जा जी वाले, बाकी हमारे लिए तो खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा जी, दोनों अपनी इन चीजों के ऊपर खुश है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। इस कॉन्टेक्स्ट में मुहर्रमुल हराम 1438 हिजरी में मैंने इस चीज का इरादा किया कि वक्तन फवक्तन जो मुझे ईमेल्स मिलती रहती हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर mirza@yahoo.com पर। अच्छा, साथ साथ मिर्जा जी अपना ईमेल एड्रेस भी बता गए, चलो किसी को भेजने हो तो करे हुए हैं। इसके अलावा भी वक्तन फवक्तन लोग सवालात पूछते रहते हैं, आप लोगों से भी ये सवालात आते हैं, तो इन तमाम सवालों को एक इंटेलेक्चुअल तरतीब दी जाए और एक क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड करवाया जाए वीडियो के अंदर, ताकि ये क़यामत तक के लिए एसेट हो जाए। अच्छा, मिर्जा जी के जो ना मुरीदैन के लिए हम बताएं कि ये एसेट नहीं है, एसिड है। ये एसेट नहीं है, ये एसिड है। एसिड, ACID, तेजाब, ये एसेट नहीं है, ये एसिड है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको गला देगा। कयामत का आप इंतजार ना करें, उससे पहले गला देगा। सही। अच्छा जी, कहते हैं जाहिर है कि एक डिटेल क्वेश्चन आंसर सेशन है ये, कहते हैं जाहिर है ये एक डिटेल क्वेश्चन आंसर सेशन है। हमारी कोशिश है कि ये मिलाकर तकरीबन 100 के करीब सवाल बनेंगे, शायद इससे भी ज्यादा बन जाए। हमने अब तक मिर्जा जी के 2 घंटा 18 मिनट 51 सेकंड की वीडियो की यानी कि हवालाजात वगैरह निकाल लिए हैं, जिसके हम वक्तन फवक्तन 4 क्लिप्स में जवाब मुकम्मल करके मिर्जा के मुकल्लिदीन के लिए तो पूरी एक वीडियो बनाएंगे ना इंशाल्लाह, पूरी की मर्ज करके दे देंगे। सुनते रहो आराम से। उर्तुगल भी तो देखते हो, इतने सारे सीजन, हमारी वीडियो भी देख लेना, 10 घंटे की क्या है इसमें। अच्छा जी सुने, कह रहे मिर्जा जी कह रहे हमारी कोशिश है कि मिलाकर तकरीबन 100 के करीब सवाल बनेंगे, शायद उससे भी ज्यादा बन जाए। 2 घंटा 18 मिनट 51 सेकंड में तो सिर्फ 16 बने, बाकी बचते हैं 2 घंटे 24 मिनट। बाकी बचते हैं 2 घंटे 24 मिनट। अब बकौल मिर्जा साहब के 100 तो हैं, 100 सवाल तो हैं, शायद ज्यादा बन जाए। तो अगर 100 है तो मतलब 16 हो गए 2 घंटे 18 मिनट में, तो बच्चे 2 घंटा 24 मिनट में 86 होने चाहिए ना, 84 होने चाहिए ना। वो तो इंशाल्लाह हम ये जब वीडियो मुकम्मल होगी ना, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन और वो जो मिर्जा जी को यूं सुन रहे होते हैं ना, वो सामरी की गाय की तरह, उनको हम दिखाएंगे कि सवालात की टोटल गिनती कितनी हुई। और जो मिर्जा जी शुरू में पढ़े आले वाला, तो 100 के करीब तो बनेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? बहरहाल, तो अब ये जो सवालात हैं इनको डिस्कस करते हुए बसा औकात रेफरेंसेस देते हुए काफी सारी डिटेल चीजें भी आएंगी। यहां से मैं बात आगे ले आने से पहले एक चीज बताता जाऊं, हो सकता है सुनने वालों के जहन में ख्याल आ रहा हो, अभी तो एक जुमला पढ़ रहे, अब भाई मजबूरी है। फिर कल को ये ना कहते हैं मिर्जा जी जैसे कहते हैं हमारे ना छोटे छोटे क्लिप उठा के बस उनका जवाब दे देते हैं, मुकम्मल वीडियो को तो दिया नहीं। हम मुकम्मल का दे रहे हैं ताकि आप कंगन को आरसी क्या और हमें फारसी क्या, क्योंकि मिर्जा जी को तो कुछ भी नहीं आता, हम मिर्जा जी के लिए तो मिसाल दे भी नहीं सकते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिन चीजों में ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं मैं उनके हवाले और बाकी चीजों को मुख्तसर बयान कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुतपरस्ती को तो तोड़ा है। वो कहते हैं जी गांधी साहब करते हैं, वो अपना मौकफ दे देते हैं, बाकी लोग भी अपना मौकफ देते हैं, तो आप भी दिया करें। तो मैंने इसी बुतपरस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंसेस बयान नहीं करते हुए। तो क्या कि आप समझ,
آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں. آج مرزا صاحب اتنا بڑا آئیکن جو بن چکے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, مرزا صاحب کی اسی ویڈیو سے ہم نے مرزا صاحب کے آئیکن بنے ہوئے جو ویڈیو کچھ جملے نا وہ ہم نے الگ کیے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں, آپ ویسے بھی سنیں, ان کا وقت آئے گا وہ ہم ان جملوں کا ویسے بھی جواب دیں گے. جیسے مرزا صاحب جو آئیکن بن چکے ہیں وہ اپنا آئیکن ہونا اس طرح بتاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی, مرزا جی اپنے لیے کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ, فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہوں. میرا ایک بھی لفظ نہیں ہے, گو اگر میرا لفظ ہو تو جو چور کا حال وہ میرا. یہ مرزا جی کے الفاظ ہیں. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی, مرزا جی کے الفاظ ہیں. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. اب ہم مرزا صاحب کے مقلدین سے بات کریں گے, بھائی دیکھو ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, ہمیں مرزا جی نے خود کہہ دیا کہ مجھے فتنہ کہو. تو اگر ہم مرزا جی کو فتنہ کہیں تو آپ کو ناراض ہونا چاہیے نہیں. تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا والا فتنہ کہو. تو ہم تو فتنہ ہی کہہ دیتے ہیں, ہمارے لیے اتنا بہت. تو اس کے بعد ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ پھر ذرا بات کرو. اچھا, مرزا جی کہتے ہیں کہ مجھے فتنہ کہو. ایک طرف مجھے کہتے ہیں آپ آئیکن بن چکے ہیں, میں ایسا نہیں سمجھتا. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے خود بتا دیا, آپ خود کو فتنہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں تھوڑی, ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں تھوڑی وہ سازش سانو بھی عربی آندھی ہیں. بھائی میں نے پہلے کہا تھا مجھے پنجابی نہیں آتی. میں مرزا صاحب کا نہ تو ایکسینٹ استعمال کر سکتا ہوں الفاظ, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ قریب قریب پہنچ جائیں گے. مرزا صاحب کو تھوڑی تھوڑی عربی آتی ہے تو ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ میں تو آتی ہے نا. تھوڑی بہت سازش سانو بھی عربی آتی ہے. قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے. احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ ہے مرزا صاحب کا علمی. اس ویڈیو میں مرزا صاحب نے اپنا علمی لیول بتایا کہ ثانوی عربی تھوڑی بہت, ثانوی عربی تھوڑی. اور آپ حیران رہ جائیں گے, اسی ویڈیو میں مرزا صاحب نے آگے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو مرزا جی کا جو پمفلیٹ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, مرزا جی نے کہا یہ میں نے عربی میں لکھا ہے. اسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مرزا جی کہتے ہیں میں نے کس زبان میں لکھا ہے, جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا, خدا نہ کرے سمجھے کوئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ مرزا جی جا, اور مرزا جی کے مرزا جی کا مقلدین میں بس سنے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے آدمی کہاں سے گھیر کے مار رہا ہے, کچھ اندازہ ہو رہا. سنو ذرا. اچھا, مرزا جی کہتے ہیں کہ وہ تعارف دیکھو مزہ نہیں آ گیا نا, تعارف مرزا جی کا پورا ہونا چاہیے. مرزا جی آئیکن بن گئے نا. مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں 2 مرتبہ, میں تو نقال ہوں نا. میں کیا ہوں؟ صرف نقل کرنے والا, جس کو تھوڑی عربی بھی آتی ہے, جو قرآن کی مکمل عربی جانتا ہے, جو قرآن کی مکمل عربی جانتا ہے. ٹھیک ہے. جو فتنہ, جو کیا ہے خود بقول اس کو وہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مرزا جی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں, جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے, اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہے. اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے مرزا جی کی سب سے پہلے اسی ویڈیو سے بسم اللہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں, جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا, مجھے فتنہ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطیاں ہوئی. آپ سمجھو ذرا اس بات کو, یہ آدمی آئیکن بن جائے, یہ آدمی عربی بھی بولے, یہ آدمی عربی میں کتابچہ بھی لکھے, اس سے ابھی تک آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. مرزا جی کے مقلدین کو ماننے ہوتے ہیں مرزا جی سے بھلا غلطی ہوئی ہے, نہیں, اس سے آج تک کوئی غلطی نہیں. مرزا جی خود ماننے ہوتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی. یہ ہے یہ آدمی, یہ ہے یہ آدمی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنی جگہ بات آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں. فی الوقت ہم تو صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اس بت پرستی کو توڑا ہے, میں نے اس بت پرستی کو کیا ہے بت پرستی. مرزا جی کہتے ہیں کہ غامدی صاحب بھی کرتے ہیں, وہ اپنا موقف دے دیتے ہیں, باقی لوگ بھی اپنا موقف دیتے ہیں, تو آپ بھی دیا کریں. تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دے دیتے ہیں ساتھ ریفرنسز بیان نہیں کرتے. انہیں موقف بیان کرنا, ساتھ ریفرنسز نہ دینا, سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے, اپنا موقع بیان کرنا, یہ بت پرستی ہے جس کی طرف لوگوں کو لگایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی میرے پیارے. مرزا جی کے بقول تو یہ بات یہ اسی طرح انداز میں ہے نا
अच्छा, अब आप देखें, गौर तलब नुक्ता है। एक तरफ तो ये चीज है ना कि मिर्जा जी कहते हैं कि ये मौकफ वाली बात नहीं, और दूसरी तरफ मिर्जा जी इसी वीडियो में एक जगह पर कहते हैं हम अपने मौकफ पर कायम हैं, हम अपने मौकफ पर कायम हैं। इसी तरीके से मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक जगह पर यह बात लिखी है, तो मेरे भाई मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है कि वसी रसूल कौन है। मेरा यह मौकफ है कि ना तो वसी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिमुस्सलाम है। मिर्जा जी मौकफ बयान करने को बुत परस्ती करें, अब मिर्जा जी खुद क्या कर रहे हैं, आगे सुनो। इसी वीडियो में मिर्जा जी ने एक जगह कहा है कि अंबिया किराम की विरासत इल्म होता है, वो तकसीम नहीं होता। लिहाजा ये शिया जाकिरीन, मैं भी कहूंगा कि अहले तशय्युअ के जाकिरीन, वो रोटी रोजी चलाने के लिए इस मामले को इस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौकफ जो है वो यही है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। ये मैनेजरियल इशू था, ये विरासत वाला इशू नहीं था। सैयदा फातिमा को पता था रजी अल्लाह तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम कि वो ये विरासत तकसीम नहीं होती। तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। ये आखिरी वाला जो जुमला है, तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। मुमकिन है कि मिर्जा साहब रवानी में बहुत जुमले बोलते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि मिर्जा जी ने ये जुमला इस तरह ना बोला हो, हमने लिखने में गलती की हो। हम मिर्जा साहब से उसने दन रखते हैं, हमने लिखने में गलती हो। लेकिन मौकफ वाली जब बात है, जब मिर्जा साहब ने कहा आप तो आइकन बन चुके हैं, आप अपना मौकफ दे दिया करें, कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस, तो मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा। वे मिर्जा जी इसी वीडियो में आपने कितने ही जगह पर अपने मौकफ बयान करें, कुरान और हदीस नहीं, कुरान और हदीस और सल्फ का मौकफ नहीं बयान करा आपने, अपने मौकफ बयान करे। आपकी अवाम तो आपके हाथों बेवकूफ बन सकती है, वो अवाम वो बेवकूफ बन सकती है जिसके लिए आपने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर में कहा कि आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा है। मिर्जा जी डाउट किसको दे सकते हैं, कमजोर मुसलमानों को। जो समझने वाले हैं उनका मिर्जा जी डाउट दे सकते, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मिर्जा जी बेचारे तो खुद ही जो है वो हैं वलकिन शुब्बिह लहुम, मिर्जा जी तो बेचारे खुद उनमें से एक हैं, वलकिन शुब्बिह लहुम। सुने जरा बात को, कहते हैं काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस भी जो बयान करते हैं उनकी भी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, उनकी नंबरिंग भी, अहादीस भी जो बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते। अभी आगे देखना, ऐसे बट्टे चलाएंगे मिर्जा जी, ऐसे बट्टे, आप बोलोगे कि यार ये आदमी क्या कर, मतलब अगर गुलाम अहमद परवेज अगर आज जिंदा होता तो वो अपना रूहानी फर्जंद मिर्जा को बनाकर चला जाता, किसी और को नहीं। तो यार इसको ही गोद ले लेके पाल लेता, मेरे बच्चे तो मेरे किसी काम आए नहीं, ये मेरा बेटा मेरे काम आ जाता। और ये बेटे वाली बात पर भी कोई हमसे ना चिढ़े कि आप ये इसी तो बदतमीजी कर, नहीं। इसी वीडियो में मिर्जा जी ने बाकायदा ये बात कही है। मिर्जा जी कहते हैं कि ये किफायतुल्लाह सनाबली और सलाउद्दीन यूसुफ साहब ये बाप बेटा हैं, ये रूहानी तौर पर बाप बेटा है दोनों। तो आप जब दो उलमा को आपस में बाप बेटा बना सकते हैं, तो आप तो हैं परवेज की कैटेगरी वाले आदमी, हम आप दोनों को बाप बेटा क्यों नहीं बना सकते, चोचो। तो ये बात जरा आप समझें। कहते हैं कि जी वो काउंटर चेक नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि बट्टे चलेंगे सारे, ऐसा पब्लिक को कर देंगे, पब्लिक सुनने वाली भी बोलोगे यार नहीं यार चेक नहीं कर सकते, बड़ा मसला है यार, वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। कहते हैं कि जी उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। तो मैंने इस चीज को जो है वो इसलिए एफसाइज किया है कि रेफरेंसेस दिए जाए ताकि चीजें जो है लोगों के सामने है। मिर्जा जी से कोई पूछो, मिर्जा जी सब बता दिया आपने। वो जो एक मुहद्दिसीन का कदीम तर्ज था, सही बुखारी किताबुस सलात बाबो मा अतिम्मा लिर्रुकुए हदीस नंबर 16, ये तर्ज है ना हवाला देने का कि आपने किताब बताना है, किताब में फसल कौन सी है वो बतानी है, उसमें बाप कौन सा है वो बताना है। फिर जब नंबरिंग का जमाना आया तो नंबरिंग, वरना तो यह बताया जाता था रवाउन अबू हुरैरा, रवाहू अनस बिन मालिक। समझे बात क्यों नहीं? अब मिर्जा जी कौन से जमाने के अंदर यह सिलसिला आया कि आप क्या करें, आप किताब का नाम बताएं और नंबरिंग बता दें? ये कौन सा तरीका है?
وہ جو طریقہ ہے حوالہ دینے کا، آپ کتاب بتائیں، فصل بتائیں، باپ بتائیں اور حدیث نمبر بتائیں. ہاں میں بتاؤں آپ کو، مرزا صاحب نے عیاری یہ کی ہے کہ مرزا صاحب اس رستے سے اسلام 360 کو فالو کریں گے، پروموٹ کروائیں گے نا. مرزا جی اس رستے سے کیا کر رہے ہیں؟ مرزا جی اس رستے سے اسلام 360 اور اس جیسے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو پروموٹ کروائیں گے کہ لوگوں کے دماغوں میں نمبرنگ گھسڑو. کیا حوالہ اصل میں نمبرنگ ہوتا ہے. پھر لوگ جب کتابوں سے عاجز، کیونکہ آگے میں بتا رہا ہوں نا، یہ آدمی کتابوں سے عاجز کرے گا آگے جا کے. یہ ابھی اتنی نمبروں کی جو بات کریں حوالہ، آگے دیکھنا یہ کیسا پلٹے گا. تو سامنے والے کو آپ لے کر آؤ، یعنی نمبرنگ 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 کر کے ذہن بناتے جاؤ، اس کو اسلام 360 پہ لاؤ، اس کو نمبرنگ کے اوپر. اب اسلام 360 وہ ایک کمپیوٹرائز چکر ہے اور سارا ترجمہ وحید الزمہ شیعہ کا. میں آگے انشاءاللہ اس کے حوالے دوں گا. جب مرزا نے اس کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کی ہے، سمجھے ذرا بات کو. وہاں زیدی شیعہ وحید الزمہ کا جو ہے وہ ترجمہ، تو وہاں مرزا جی کے من معنی ترجمہ مل جائیں گے نا؟ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ آپ بتائیں. وہ ملیں گے. تو مرزا جی اصل میں وہاں تک لے جانے کے لیے سارا ڈرامہ مرزا جی کر رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں تاکہ جو چیزیں نا وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں. حضرت دیکھیے گا ذرا، جو چیزیں لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں نا، خود مرزا جی کی اپنی حالت کیا ہے. یہ ایک جگہ اسی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے بولیں گے میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا، ٹھیک ہے، میں کوئی سٹوری بک تھوڑی پڑھ رہا ہوں. ایک طرف تو ٹیون یہ ہے نا مرزا جی کی کہ میں نے اس بت پرستی کو توڑا ہے کہ ریفرنسز بتانے چاہیے، لوگ ضعیف ہو صحیح ہو سب بیان کر جاتے ہیں. تو میں نے تو یہ ایفسائز کیا ہے کہ ریفرنسز دیے جائیں. اور دوسری طرف مرزا جی کی حالت یہ ہے میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا، ٹھیک ہے، میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا. تو اصل بات یہ ہے نمبر بتا کے مفہوم کون سا سنانا ہے، جو اس روایت میں اگر مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈو تو ملے گا نہیں. وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، وہ کاؤنٹر چیک کر سکے. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ریفرنسز دوں گا، جو حدیث کے نمبر مجھے زبانی یاد ہوں گے بتا دوں گا. ادروائز میں ریفرنسز اتنے دے دوں گا کہ انشاءاللہ میرے لیکچر میں وہ چیزیں مل جائیں گی. تو کچھ چیزوں کو میں اسکپ کرتا جاؤں گا اور سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. کیا میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ رسیوں سے سانپ دکھنا شروع ہو گئے ہیں. زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑی دیر پہلے کا ہی جملہ تھا یہ کہ موقف بیان کرنا کیا ہے. تو میں سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. ظاہر ہے کہ ایک ایک سوال کو اگر ڈیپ کریں گے تو ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا. ہم کہتے ہیں مرزا جی کبھی آپ ہمارے سامنے بیٹھو اور آپ پنڈورا باکس ہر طرح کا جیسے چاہے پنڈورا باکس آپ کھولو. اگر آپ میں ٹکے بھر کی بھی جرت ہے نا، ٹکے بھر کی، آپ ہمارے سامنے بیٹھو اور آپ بغیر ٹینشن لیے ہر قسم کا پنڈورا باکس کھولو، ہم اسی باکس میں بند کر کے آپ کو آپ کے گھر میں پارسل کر دیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے نا پیش کی معذرت. اور ظاہر ہے کہ آج کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو اہل سنت کو بری لگیں گی، کچھ اہل تشیعوں کو بری لگیں گی. ہم نے یقین کرے کہ 2 گھنٹہ 18 منٹ تک تو بہت ڈھونڈا، 2 ہی باتیں ملی ہیں جو شاید اہل تشیعوں کو بری لگ جائے. 2 ہی باتیں، باقی ساری وہ باتیں بولی جو اہل سنت کو بری لگ جائے. اور ہمارا تو جہاں تک مسئلہ ہے ہمیں تو کچھ بھی برا نہیں لگا سوائے ایک بات کے، میں تو نقال ہوں. کوئی کہ مرزا صاحب نے ہمیں چڑھایا ہے، میں تو نقال ہوں. 2 دفعہ کہہ گئے میں تو سب آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے، میں تو نقال ہوں. کچھ بات بس ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی برا نہیں لگا. لیکن جب یہ باری آئے گی نا نقال والی، ہم مرزا صاحب کا وہ نقارہ بجائیں گے جس کی کوئی حق نہیں. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں لیکن اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. مجھے ڈر لگ رہا ہے چھت میں گر جائے. اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچا دوں. منصف مزاج مرزا صاحب، اور یہ وہی مرزا صاحب ہے جو اپنے لیے کہتا ہے، مجھے کہتا ہے ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. اب منصف مزاج آدمی کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے، حضرت مرزا صاحب فتنہ نہیں ہے، منصف مزاج ہے. یا مرزا صاحب بقول ان کے فتنہ ہیں تب منصف مزاج ہو سکتے. اور اللہ کی قسم
तारीख गवाह है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अहले मजमईन के खिलाफ भौंकने वाला आदमी कभी मुंसिफ मिजाज हुआ है? सवाल ही नहीं पैदा होता। आदमी किसी गैर के बाप पर नहीं भौंकता। एक मुंसिफ मिजाज आदमी कभी आम किसी आदमी के बुजुर्गों के बारे में जबान दराजी नहीं करता। यहां तो आप इस उम्मत के पहले तबके के बारे में जबान दराजी कर रहे हो, हाँ, पर मुंसिफ मिजाज सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। अच्छा, वो हक बात क्या है? मैं बताता हूं आपको ये हक बात क्या है। ये चाइना में बनने वाला एक सेवर है जिसके ऊपर लिखा हुआ मेड इन जापान। ये हक बात कुछ समझ में आ रही है बात? यानी आपने किया क्या है, आपने अपनी मर्जी की एक चीज तैयार की और उसके ऊपर नाम क्या रख दिया? हक बात। नहीं समझे बात को? गोया आपने क्या, गाजर काटा, मूली काटे, गोभी काटा और आपने एक सैलेड तैयार करा और सैलेड का नाम क्या रखा? हक बात। ये वो लतीफा, यकीन करें कि आपने इधर उधर की सब मार मूरने के बाद आ गए, मेरी जिम्मेदारी है मैं लोगों तक हक बात पहुंचाऊं। ये जिम्मेदारी बड़ी पूरी कर रहे हैं मेरे भाई, चाहे किसी को बुरी लगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे सवालात मिलते रहे, फीडबैक मिलते रहे, उनको हमने सबको कंपाइल किया और इस्लामाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो हैं अली हसन नकवी साहब, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। इनकी भी काफी एक्सपर्टीज हैं इस फील्ड में, इनकी वाकई इस फील्ड में बड़ी एक्सपर्टीज है। ये जब सवालात करते हैं, आप कभी वीडियो के अंदर गौर करें, जब सवालात करते हैं तो इनसे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जुमला है वो पूरा बोला नहीं जाता। इनकी इतनी एक्सपर्टीज है कि जब ये आदमी सवाल कर रहे थे, रटे रटाए ना, सब चीजें रटी रटाई, सब का सब जो है ना ये रटा रटा है सब। ये एक मतलब आप चाहे कितना ही ये बात कह लें कि ये जो ना वो नहीं है, प्लांटेड नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा जो है प्लांटेड है। ठीक है, और खुद ये आगे इसका इकरार भी करेंगे ना। जैसे इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, ये अली हसन नकवी साहब ही ने एक जगह पर यह बात कही है। अच्छा, इसमें अली भाई मैं उनका लेक्चर सुन रहा था पिछले दिनों इसी क्लिप की तैयारी के लिए, समझे बात को? ये वो नहीं है जो मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे पास वक्तन फवक्तन जो सवालात आते हैं मैंने उन्हें इकट्ठा करा। नहीं, ये हो ये रहा है कि पीछे से बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके ना तब वो बना के मिर्जा साहब को वो तोते की तरह रटवाया गया। रटवाने के बाद एक साहब सामने बैठ गए सवाल करने के लिए। सवाल क्या है, मिर्जा जी उसके जवाब दे रहे हैं। वो जो मिर्जा जी को रटवाया गया था, खुद मिर्जा जी ने कहा ना, जो मुझे नंबर याद होंगे वो मैं बता दूंगा, जो नहीं तो मैं अपने लेक्चरों के हवाले दे दूंगा 12। अच्छा जी, तो इनके पास भी कुछ सवाल थे, तो मैंने ये सवाल इनके सामने किए ताकि ये 1 to 1 मुझसे क्वेश्चन करें और इंशाअल्लाह ताला ये चीजें रिकॉर्डिंग में आती जाएं। और चूंकि इनका तजुर्बा भी है इस हवाले से, तो ये बेहतर अंदाज में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं। अब यहां मैं भी बात आगे ले जाने से पहले आप भाइयों को बता दूं कि आप सब भाई बोर मत होइएगा। मिर्जा जी और मिर्जा जी को सुनने वाले हमें जब सुन रहे हो ना, तो इस जगह से आके यार मेहरबानी करके हमसे भी बोर मत होइएगा। क्योंकि बात यह है, मिर्जा जी ने अपना पूरा शिजरा नसब बताया। अगर हम ये शिजरा नसब छोड़ देते, उसे बताने नहीं बैठते, तब आज में हम पर ये एतराज आता, देखा क्लिप का एक हिस्सा छोड़ दिया ना, उसमें तो बड़े काम की बात थी। तो हमने तो कोई चीज नहीं छोड़ी, हमने तो हर बकवास पे भी कान धरे कि कोई ये ना कहते कि आपने कोई चीज छोड़ दी, बाकी तो अल्लाह करने वाला है। ठीक है, अब मिर्जा जी कहते हैं कि जी वो डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं, मजीद कुछ तमहीदी बातें जो मैं जरूरी समझता हूं। जाहिर है शायद 3-4 घंटे की नशिस्त ये जो है वो रिकॉर्डिंग में आए, तो वो चीजें इसमें आ जाएं। इसमें से पहली जरूरी बात वो ये है कि आप में से अक्सर लोग मेरे माजी से वाकिफ हैं और इंटरनेट पर तो लाखों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि मेरे भाइयों, मेरी पैदाइश कट्टर बरेलवी खानदान में हुई 4 अक्टूबर 1977 और आज जो डेट है 23 अक्टूबर 2016, यानी तकरीबन मेरी 39 साल एज हो चुकी है इस वक्त, और ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 40 से क्रॉस कर चुकी है। तो मैं अपनी पैदाइश 14 अक्टूबर 1977 से लेकर 2007 के एंड तक तकरीबन 30-31 साल तक बरेलवी रहा। उसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहले हदीस के साथ भी गुजरा। उसके बाद स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्युअ को भी बड़े करीब से देखा, उनकी भी चीजें सुनी पड़ी और देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूं, जिसकी हक बात है कबूल करता हूं। अच्छा, आप जरा समझिएगा मेरी बात को गौर से ना। नंबर 1 पहली चीज तो ये कि अक्सर लोग मेरे माजी के बारे में जानते हैं और इंटरनेट पर तो लाखों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। अब कोई मिर्जा जी से पूछे तो फिर दोबारा क्यों बता रहे हो, बेवजह टाइम वेस्ट।
बकौल आपके अक्सर लोग आपके मादी को भी जानते हैं, आपने ठेला कहाँ चलाया, ठेला कहाँ बंद किया, चूरन किधर बेचा, किधर कहाँ बस्ते लेकर गए, अक्सर लोग आपके मादी को जानते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जब अक्सर लोग आपके मादी को जानते हैं भाई मेरे प्यारे, तो दोबारा लाखों लोगों को दोबारा बता के टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या, छोड़ दो, स्किप कर दो। नहीं, लेकिन मिर्जा जी तो एक आइकन बन चुके, नन्ना मोदूदी मत कहो, फितना कहो। बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा जी। फिर मिर्जा जी ने क्या करा, मिर्जा जी ने यानी पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 से लेकर 2007 के एंड तक का बताया कि मैं इस अरसे तक बरेलवी रहा हूं, मैं इस अरसे तक क्या रहा हूं। उसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहले हदीस के साथ गुजारा है। भाई तवज्जो सुनिए, बड़े काम की बात है, मिर्जा जी बड़े काम की चीज की तरफ तवज्जो दिलाया। मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन सुन लेना तो वो समझ में आ जाए मिर्जा जी सारा उनको। और उसके बाद स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्युअ को भी बड़े करीब से देखा है, उनकी भी चीजें सुनी पड़ी और देखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूं। मिर्जा जी को अरबी थोड़ी सी आती है, कुरान की अरबी मुकम्मल आती है। मिर्जा जी ने इस पूरी वीडियो में अपने मदरसे का कहीं बताया नहीं। इस पूरे तारुफ में मैंने नाजरा वहां से पढ़ा, स्कूल की तालीम वहां से, कॉलेज की तालीम वहां से, और आला किस्म की वो तालीम जिसके बाद मैंने वाक़या करबला पे रिसाला लिखा अरबी में, उसके लिए मैंने अरबी वहां से सीखी। बता, ऐसे मिर्जा जी को पकड़ा जा सकता है, ऐसे मिर्जा जी को पकड़ा जा सकता है। मिर्जा जी को गौर से सुनने की जरूरत होती है। मिर्जा जी कोई कमाल नहीं कर रहे, मिर्जा जी ने लोगों के थूके हुए को चाटा, बस। साहबा पे जितने एतराजात मिर्जा जी ने किए पहले से किताबों में, और मिर्जा जी अपनी इसी रिकॉर्डिंग में बताएंगे किसका थूका हुआ मिर्जा जी चाट रहे, इसी वीडियो में बताएंगे। तो कोई अनोखा नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था हमने पहले उन एतराजात को सुना और उनके जवाबात को सीखा नहीं था। इसीलिए आज मिर्जा हमें अनोखा लग रहा था। जब मिर्जा के पोल उलमा खोलने लगे, अब पता लगा कि ये मिर्जा जी की हकीकत थी। सुनो जरा आगे ना, मिर्जा जी 30-31 साल तक क्या रहे, बरेलवी। इसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहले हदीस के साथ भी गुजरा। उसके बाद स्टडी के तौर पर अहले तशय्युअ को भी मिर्जा साहब ने करीब से देखा। मिर्जा जी का ये पूरा अगर हम निकालें, जो मिर्जा जी खुद कहते हैं 39 साल उम्र, कितनी 39 साल। 39 साल में से 30-31 में से 31 को भी माफ कर दो, 30 को अगर निकाल दो तो 39 साल में बाकी बचे 9 में 3 ग्रोहों को अगर तकसीम करो, 3 ग्रोह में 9 को अगर तकसीम करो तो हर ग्रोह को 3-3 हिस्से मिलेंगे, देवबंदियों को भी, अहले हदीसों को भी और अहले तशय्युअ को भी। जिसका मतलब यह हुआ कि मिर्जा जी का जब बरेलवियत से पारा घूमा, अब मिर्जा जी का बकौल मिर्जा जी जो है वो यानी कि ये इस सब चीजों की तरफ आए, तो मिर्जा जी टोटल उसमें कितना अरसा रहे, 3 साल देवबंदियों की तरफ, अगर 3 साल भी अहले हदीसों की तरफ माना जाए तो 3 साल अहले तशय्युअ की तरफ, टोटल 3-3 साल तीनों ग्रोहों को मिर्जा जी ने पढ़ा है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आप देखें मिर्जा जी तीनों के सारे उलमा के मुखालिफ बोलते हो, सारों की गलतियां बताने बैठे होते। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जिसको अरबी जबान नहीं आती, आप जिसे उर्दू सही से बोलना भी नहीं आती, आप जो उसूलियात के बारे में बिल्कुल टके भर नहीं जानते, ना उसूल तफसीर, ना उसूल तशरीह, ना उसूल हदीस, ना उसूल मुनादरा, ना उसूल किरत, ना दीगर किसी भी चीज के बारे में आप नहीं जानते। आपके हाथ में अरबी किताब दे दी जाए कि मिर्जा जी यहां से पढ़ के सुनाओ, हराम है जो 2 सतर आप पढ़ दें, और उसके बाद मिर्जा जी सबके खिलाफ बोले और गुजारा हो बकौल खुद उनके कितना अरसा, 9 साल। तो हमें समझ जाना चाहिए ये मिर्जा जी का अपना कमाल नहीं है, ये मिर्जा जी के पीछे एक पूरा हल्का अहबाब है। मिर्जा जी के पीछे एक तबका बैठा हुआ है, मिर्जा जी को जो डिक्टेशन देता है कि मुन्ने अब ये बोलो, मुन्ने अब यूं करना, मुन्ने अब इस आलिम के पीछे लग जाना, अब इससे बदतमीजी करना, अब मुन्ने इसके ऊपर बोलो, अब मुन्ने यूं हो जाओ। क्योंकि मुन्ने को तो मशहूरियत चाहिए, मुन्ने के लिए तो शायर ने अपने शेर के अंदर कहा नन्ना मौजूद को यार खुद कह रहे हैं मुझे फितना बोलो, वो हम बोल ले रहे, हमने मुन्ना बोल दिया, नाराज नहीं हुए।
ایسے نا. آپ دیکھیں شاعر نے جب اپنے شعر میں کہا جب بدنام بھی ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا, تو مرزا جی نے نام کے چکر میں بدنام ہو جانا پسند کر لیا, نام جانے دیا, نام جانے نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ میں 30-31 سال بریلوی رہا, 2008 میں دیوبندی طرف گیا, پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزارا. اس کے بعد اسٹڈی کے طور پر میں نے اہل تشیع کو بھی بڑے قریب سے دیکھا, ان کی بھی چیزیں سنی پڑی اور دیکھی. میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں دوبارہ سے, آنکھ سے جاگنے کی نہیں دماغ سے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے. سنیں ذرا بات کو. مرزا جی 30-31 سال بریلوی رہے, اسٹڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے. مرزا جی 2008 میں دیوبندیوں کے ساتھ گئے, اسٹڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے. مرزا جی کہتے ہیں کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا, اسٹڈی کا کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن مرزا جی کہتے ہیں کہ اہل تشیع کو بڑے قریب سے دیکھا اسٹڈی کرتے ہوئے. اس کا مطلب مرزا جی نے ٹوٹل جو پڑھا وہ کس کو پڑھا, اور وہ بھی بہت قریب سے اہل تشیع. اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی سنیت کے بھیس کے اندر رافضی شیعہ ہے. یہ صرف انہی کے تھوکے ہوئے کو چاٹ رہا ہے بس. اور اس کے بعد آگے دیکھیں, اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں, جس کی بات حق بات ہے قبول کرتا ہوں. آپ جتنے بھائی مجھے سننے والے ہیں ذہن پہ زور ڈال کر بتائیے گا, مرزا جی نے اب تک کے عرصے میں, جتنے عرصے سے مرزا جی ویڈیو بنا رہے ہیں, اب تک کے عرصے میں مرزا جی نے کتنی باتوں سے اپنی رجوع کیا ہے؟ کون سی حق بات کو قبول کیا آج تک کیا ہے کہ مرزا جی نے کہا پہلے میں غلطی میں تھا, یہ حق بات تھی, اب میں اس کو قبول کروں. جبکہ اس کے برعکس اسی ویڈیو میں مرزا صاحب نے ایک جگہ پر یزید بن معاویہ کے مسئلے میں جب انہیں کہا, اس سے کہا گیا کہ ابو جابر عبداللہ تمانوی صاحب نے یعنی باقاعدہ کر لیا, تو کہنے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی کرے, ہم اپنے موقف پہ قائم. تو بغیر پڑھے, بغیر تحقیق کیے, بغیر یہ جانے کہ ایک اتنا بڑا عالم جو ایک زمانہ یزید کے مخالف رہا, وہ کتاب پڑھ کے اپنے موقف سے رجوع کر لیتا ہے. مرزا جی آپ نے بغیر پڑھے ہی کہہ دیا ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس کی حق بات ہوتی ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری غلط باتیں. لیکن نہیں, بات یہی ہے, یہ ڈکٹیشن لینے والا آدمی ہے, اس کی اپنی کوئی بات ہو تو قبول یا رد کرے نا. ڈکٹیشن لینے والا آدمی ہے, اس کو تو پیچھے سے جو ڈکٹیشن ملتا ہے, اب یہ بول اب وہ بول, یہ وہ کرتا ہے. اچھا جی, اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ مرزا جی کتنے شریف سے لگ رہے ہیں نا, کہ امی نہا کے باہر ہیں گھر سے, امی نے تیار کر کے بھیجا ان کو چھو. سنیں ذرا بات کو. بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیے, کوئی پوچھے مرزا صاحب تکفیر اور تذلیل میں سے سخت چیز کیا ہے؟ تکفیر نہیں, ایک شریف آدمی کے سامنے بات کرو اللہ کی قسم. ایک ایسا آدمی جو دین کا معمولی طالب علم ہے, شریف ہے, معمولی طالب علم, اس کے سامنے بات کرو. تکفیر و تذلیل میں سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا تذلیل. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں, تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ کفر کی تہمت لگائے, وہ کافر نہ ہوا تو تہمت لگانے والے پہ پلٹ آئے گی, تو وہ جو طالب علم ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اسے اگر کافر کہہ رہا ہوگا اور وہ نہیں ہوا تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی ہوگی. لیکن جب تو اسے ذلیل کر رہا ہوگا اور وہ شریف النفس آدمی ہوگا تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو جنگلی آدمی جب تو کسی کو ذلیل کرے گا تو اس شریف النفس آدمی پہ کیا گزرے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مرزا یہ بیٹھ کر اپنے اس گھونسلے کے اندر یہ علماء کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے, صحابہ تابعین تبع تابعین کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے, اور ویسے بیٹھ کے چورن بیچتا ہے کہ میں بغیر کسی علمی طریقے, بغیر کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے تو تذلیل کر لے, تو جب وہ ہضم ہو جاتی ہے تو یہ تکفیر کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور سنو, اور وہ ہے نا کہ میں بغیر کسی مسلمان کے, یہ سنو ذرا بات کو میں آپ کو بتاؤں. اسی ویڈیو میں یہ آدمی کہتا ہے کفایت اللہ سنابلی, تو یہ جو ہے نا میں نے اس کو نام دیا ہے شاہ جی, یہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل حدیث میں جو نازوی طبقہ اس کا,
یہ جتنی باطل تعویلات کرتا ہے، یہ اسٹوریاں بناتا ہے، تو یہ بالکل باطل اسٹوریاں گھڑتا ہے، اور وہ اس میں نا پھر ایک بلو پرنٹ بنا کے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیتا ہے۔ میں اب کفایت اللہ سنابلی سے جو ہے مخاطب ہو کے اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے اسٹوریاں گھڑ رہا ہے نا اور اہل حدیث کے منہج کو بدنام کر رہا ہے، اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالے۔ اتنے بڑے ایک عالم کو تیرے جیسا آدمی جس کو ٹکے بھر بھی نہ تو عربی زبان کو جانتا ہے نہ تو اصولیات کو، تو نے مدرسے کی کبھی شکل نہیں دیکھی، تو اتنا جنگلی آدمی، تجھے اردو بولنے کی تمیز نہیں، عربی تو بہت دور کی بات ہے، تجھے اردو زبان جو ملک کی قومی زبان ہے، تجھے جس میں تقریر تحریر اور جس کے اندر مناظرہ ہوتا ہے، تجھے ان میں سے کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اہل حدیثوں کو چاہیے کہ اس کو، یعنی کفایت اللہ سنابلی صاحب کو پھکی دینے لگا ہوں، کیا اہل حدیثوں کو چاہیے اس بندے کو جھوٹیاں مار کے اپنے مسلک سے باہر نکالے۔ یہ ہے یہ آدمی، یہ علماء کو جھوٹیاں مارنے کی بات کر رہا ہے۔ اور اب میں معذرت چاہتے ہوئے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر اور یوٹیوب گروپ چینل کے اوپر ہمارے بھائی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرزا کے بارے میں پرسنل نہ ہوا کریں، اس پر پرسنل اٹیکس نہ کیا کریں، وہ ویسے دلائل سے بات سمجھائیں۔ اور میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، میرے بھائی بات کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم علمی بات بھی اپنی جگہ کرتے ہیں، مرزا کی اوقات بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ آدمی جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے، آج اس نے اس ٹولے کو جنم دے دیا ہے جو بدتمیزیاں کرتا ہے علماء کے نام پر۔ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے تو دیکھو علماء کے نام پر کس کس طریقے سے ضلالتیں لوگ کر رہے ہیں، اس مرزا کی وجہ سے۔ اس کی اپنی اوقات، جو آدمی صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہو، آپ یہ دیکھیں ہمارے عمار زاہد بھائی ہیں، انہوں نے فیس بک کے اوپر ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ایسے اگر مرزا کو رد کرو گے تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، جو بات مضبوط ہے تو فالتو میں پرسنل کمنٹس کر کے کیا ہوگا، بات رد کریں، پرسنل کمنٹس نہ کریں، نہیں تو اصلاح نہیں ہو پائے گی اور لوگ بس کچھ بات پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اینڈ سمجھ نہیں پائیں گے اصل بات۔ عمار زاہد بھائی اور ان جیسے دیگر جتنے بھائی ہیں، میں سب کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہماری باتیں پکڑو، ہم نے غلط بیانی کیے ہمیں پکڑو، ہمارا رد کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کی غیرت و حمیت تو جاگے۔ ایک آدمی تمہارے سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بدزبانیاں کر رہا ہے، ایک آدمی تابعین کے بارے میں بدزبانیاں کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو اس کے اوپر پرسنل کمنٹ نہ کرو۔ وہ پرسنل کمنٹ تو دور کی بات، ان کی عزتیں اچھال رہا ہے، وہ ایک ایسا ٹولہ کھڑا کر دیا اس نے جو اب بیٹھ کر صحابہ کی عزتیں اچھالنا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ آپ بتاؤ، اس آدمی کو اگر ہم پرسنل کمنٹ کر کے اس کی اصل اوقات پبلک کو نہیں دکھائیں گے تو پبلک کو اس کے بارے میں پتہ کیسے لگے گا یہ کتنا زہریلا آدمی ہے۔ اور مرزا جی، ہم آپ کو بھی پھکی دینے لگے ہیں، اور آپ سمیت جتنے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی ہیں، ایک تو وہ بھی تھا نا جس نے سب سے پہلے کہا تھا، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے، سامنے سے، پیچھے سے۔ تو یہی جو آپ کے دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس سمیت آپ سب کو میں پھکی دینے لگا ہوں۔ یقین کریں، آسمان پر تھوکنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، آدمی کا اپنا منہ اس کے تھوک سے گیلا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کفایت اللہ سنابلی صاحب کو کیا جوتیاں پڑوائے گا؟ آج کیفیت یہ ہے، آدھی دنیا تجھے جوتیاں مار رہی ہے، اور اگر تو یہ بھی سمجھنا ہو نا کہ حقیقی جوتیاں پڑنے والی اس کو بات، اس کا ڈر ہے اس آدمی کو، تو یہ اس کمرے میں سے بھی باہر نکل کر نہیں آتا کہ علماء کے سامنے آ کے بیٹھے، کہ اس کو حقیقی جوتیاں پڑنے کا ڈر ہے۔ اس کو پتا ہے کفایت اللہ کو حقیقی جوتیاں کوئی نہیں مارے گا مگر میری تو بوٹیاں تک چبا جائیں گے، میری تو بوٹیاں تک چبا جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ، ہماری اس بات کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مرزا صاحب کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برے ارادے رکھتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ نہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں مرزا جی اپنے اس کمرے میں ہمیں اکیلے بلا کے بیٹھ کے ہم سے بات کر لو یار، ہم تو اس کے لیے بھی راضی ہیں، لیکن شرط یہ چلے گا لائیو، چلے گا لائیو۔ دنیا تمہاری اوقات دیکھے گی جب تمہیں جوتیاں پڑ رہی ہوں گی نا، جو تم علماء کو جوتیاں مارنے کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور سنیں ذرا بات کو۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ باقی حق کسی کو گھول کر پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ، تو بات صرف پہنچا دینا، یہ ہے ذمہ داری۔
ابھی مرزا جی پیچھے کہہ کر آئے حق بات بیان کرنا میری ذمہ داری ہے. چوچو کہہ رہے ہیں کہ حق گھول کر پلانا میری ذمہ داری نہیں. مرزا جی آپ کی ذمہ داری نہ حق بات بیان کرنا تھا نہ گھول کے پلانا تھا. آپ جس کام کے جس مشن کے اوپر آپ کھڑے کیے تو لوگوں میں اپنے بزرگوں کو لے کے تشویش پیدا کرنا, تشکیک پیدا کرنا, آپ بہت حد تک اس میں کامیاب ہوئے. ہاں, یہ ضلالت کا ایوارڈ آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں, آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. تو بات صرف پہنچا دینا یہ ذمہ دار. اس حوالے سے میں اپنی اناؤنسمنٹ پھر ریپیٹ کر دوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. میں جملہ بھائیوں کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا. کہتے ہیں میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. میں پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں, مرزا صاحب کا جملہ ایک دفعہ پھر سن لو. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. سن لیا 3 دفعہ. اب آگے سنو مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو سنو ذرا بات کو, یہ سانپ نہیں ہے, یہ رسی ہیں. یہ سانپ نہیں ہے, یہ رسیاں ہیں. پہلے وہ سانپ تھی. کیا میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو بنانا حرام. نہیں سمجھا؟ مرزا جی نے پہلے جملہ کیا کہا ہے, میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو میں قطعاً حرام سمجھتا ہوں. حرام و حلال کا فتویٰ انفرادی ہوتا ہے, اجتماعی ہوتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی مقلد یہ ہے نا, مقلدین بھی تو ایسے ایسے چیمپئن بیٹھے ہوئے. ہماری تو سوچ ہے ایسے نہیں. مرزا جی نے اپنے لیے کہا تھا, سب کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. حرام و حلال کا فتویٰ انفرادی ایسے رکھتا ہے, اجتماعی. زنا آپ کے لیے حلال ہوگا, میرے لیے حرام ہوگا. قتل آپ کے لیے حرام ہوگا, میرے لیے حلال ہوگا. سنو ذرا بات. مرزا جی کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو میں قطعاً حرام سمجھتا ہوں. آگے مرزا جی کہہ رہے ہیں میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو سورس آف انکم دین کو بنانا حرام ہے. اب تو اوپر تو یہی تو کہا ہے, میں قطعاً حرام سمجھتا ہوں. نیچے تو کہہ رہا میں حرام نہیں کہہ رہا. یہ مرزا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, مرزا کو آدمی غور سے سنے نا, یقین کرے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آدمی ایک پریشان دماغ آدمی ہے جس کو صرف رٹوا کے بٹھا دیا جاتا ہے. یہ رٹ کے بیٹھ جاتا ہے اور بولتا رہتا ہے. اس کو یہ درو گورا ہے, درو گورا افغان بادشاہ. تو فارسی کی مثال, کیا جھوٹ بولنے والا دھوکے دینے والے کو پرواہ نہیں. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے. اچھا کہہ رہا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی بیرونی امداد کو, خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے آئے یا ایران کی طرف سے آئے, کہ وہ اپنے ملکوں کا, اپنے فرقوں کا اپنا ایجنڈا ہمارے ملک کے اندر لانچ کریں. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں اس کے بالکل خلاف ہوں. بالکل صحیح. مرزا جی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار نیت میں. مرزا جی میں بیرونی امداد پر لعنت بھیجتا ہوں. میں بیرونی امداد پر لعنت بھیجتا ہوں. میں ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے مرزا جی نے یہ نہ کہا ہو. مرزا جی نے یہ کہا ہو کہ میں بیرونی امداد کو اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں. بہت ممکن ہے مرزا جی نے یہ کہا ہو, میں نے غلط سنا ہو, میں نے ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے, سب نے ہی غلط لکھا ہو. بہت ممکن ہے مرزا جی نے یہ نہیں کہا ہوگا. ہاں لیکن مرزا جی نے اسی گفتگو کے دوران آگے کچھ ہی 15-20 منٹ بعد مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا جی نے ایک پمفلٹ لکھا. مرزا جی اپنا وہ پمفلٹ دکھاتے ہیں ایسے, ہیں مرزا جی کی دکان, یہ دکان کا شٹر ہے مرزا جی, شٹر سائن بورڈ, سائن بورڈ دکان کے اوپر جو لگاتے, یہ مرزا جی کا سائن بورڈ ہے. 72 سے واقعہ کربلا جو مرزا جی, یہ تو ہم مرزا جی کو بتائیں گے. مرزا جی آپ کو یہ اس کی بھی حقیقت آپ کی انشاءاللہ جلد بتائیں گے, اللہ توفیق دینا اللہ. اچھا مرزا جی کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں کس پہ, بیرونی امداد پہ. صحیح, بیرونی امداد پہ لعنت, اندرونی امداد پر کہانی چلنی ہے. اسی میں مرزا جی آگے کہتے ہیں, مرزا جی کا یہی والا کربلا والے پمفلیٹ پر مرزا جی کہتے ہیں وہ مجھے ایک کلک تھا, میں نے فیصل بھائی انڈیا میں وہاں پہ پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں, انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کر انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا. اس کے بعد پیچھے مرزا جی اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کا ہندی ترجمہ کیا ہمارے وسیم بھائی ہیں, پروفیسر ہیں انڈیا کے اندر.
समझ में समझ में मैं लानत भेजता हूं इमदाद पे, चाहे सऊदिया से आए या ईरान से आए, लेकिन मैं लानत नहीं भेजता उस इमदाद पे जो इंडिया से आए। 50 लाइक्स। क्या बेवकूफ बनाता है ये पब्लिक को, और क्या पब्लिक इससे बेवकूफ बन रही है यार, आप अंदाजा तो करें। सऊदिया से इमदाद, ईरान से, इंडिया से, अपनी जबान। अरे हमने कह दिया हो तो जो चोर का हाल वो हमारा। मिर्जा जी इसी वीडियो में कहते हैं कि वो मुझे कल था, मैंने फैसल भाई इंडिया में, वहां पे प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पेमेंट हजारों रुपए लगाकर इंग्लिश में 58 पेजेस पे इसका तर्जुमा किया है। और पीछे मिर्जा जी कहते हैं इसके बाद इसका हिंदी तर्जुमा क्या है, हमारे वसीम भाई है, प्रोफेसर है इंडिया के अंदर, फैसल भाई भी इंडिया में, वसीम भाई भी इंडिया में। वसीम भाई ने किया हिंदी में तर्जुमा, फैसल भाई ने हजारों रुपए खर्च करवा के उसका करवाया अंग्रेजी में तर्जुमा। मिर्जा जी का पंफलेट पे टोटल काम इंडिया में हुआ। मिर्जा जी का मुकल्लिदीन ही बता सकते हैं कि मिर्जा जी को इंडिया से इतनी सपोर्ट क्यों मिल रही है। और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस चीज पर गौर करना चाहिए कि बकौल मिर्जा जी इनको ये इंडिया से इतनी सपोर्ट क्यों आती है, ऐसा क्या राज है। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पर तवज्जो करनी चाहिए। बहरहाल अच्छा जी, कहते हैं कि किताब सुन्नत के खिलाफ किसी के एजेंडे को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं, और यही वजह है कि मेरे भाइयों मैंने फिरकों को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है। मिर्जा जी एक आइकन बन चुके हैं, सुनो जरा बात को। कहते हैं कि जी यही वजह है कि मेरे भाइयों मैंने फिरकों को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है। अब वेबसाइट का नाम क्या है? ahlesunnatpak.com। तुमने फिरकों को तलाक दी है, क्या उनका हलाला हो गया? अब मिर्जा जी ये तुमने तलाक देने में क्या हलाला करवा के दोबारा तो नहीं चलेगा तुम? तो तुमने तो कहा मैंने फिरकों को तलाक दे दी, फिर तुमने अपना नाम अहले सुन्नत रखा हुआ, क्या लोगों को बोलते ये तुम खुद तो कहीं नहीं हो, समझ पो सूंघ के आगे बढ़ जाते हो। ठीक है। और जिसकी रोटी मेरे भाइयों दीन के साथ जुड़ जाएगी और वो फिरका वारिद में पड़ जाएगा, वो कभी भी आपसे हक बात नहीं करेगा। बिल्कुल हम इस बात पे मेरे जज्जी के साथ देंगे कि जिसकी रोटी दीन से जुड़ जाए, हजारों रुपए खर्च करके उसके पंफलेटों का इंडिया में तर्जुमा हो रहा हो, तो वो कभी भी हक बात नहीं करेगा। हाँ, कोई लाखों में एक हो कि कोई हक बात कर दे, अदरवाइज उसको फिक्र लगी रहेगी अगर मस्जिद कमेटी ने मुझे फारिग कर दिया तो मेरे बाल बच्चों का रिस्क का खर्चा कौन उठाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उस दिन से पहले कि हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए, अल्लाह ताला हमें ईमान और आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बकिया गरकत में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया। आमीन। मदीना। ये मेरे अल्फाज नहीं, वो वाले भाइयों वाला टच नहीं हमारा है नहीं। आप बताओ ईमानदारी से, वो वाले भाई वाला टच नहीं हमारा। ये मिर्जा जी सारे रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। गिरगिट भी देख के शर्माता होगा। मौला मौला जब कर रहे होते तो गिरगिट को देख रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले को बकियो गरकत का, और अपने जब पहुंच दिया नहीं समझे बात। बहरहाल ये मिर्जा इसको सुनने वाले भी बड़े बहरहाल भाइयों, आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बता दूं। और देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया, आप बोल तो नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हुआ है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं कर सकते, ये पता नहीं अभी भी कोई ऐड चलेंगे नहीं चलेंगे, कुछ एडवर्टाइज आगे पीछे कुछ होगा नहीं होगा, वल्लाह आलम। बहरहाल क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बता दूं। नंबर 1 अल्लाह का फहम, अल्लाह का फहम। नंबर 2 अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम, और नंबर 3 हमारे असलाफ का फहम। अल्लाह का फहम और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम और हमारे असलाफ का फहम। ये अक्सर कहते हैं ना कि फहम के मुताबिक बात करें कि उनका फहम क्या है। ये 3 फहम जो है मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखे हैं, मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी ये 3 फहम लिखे हैं। अच्छा देखें जरा बात को ना, गौरतलब नुक्ता है। मिर्जा जी कहां तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने रिसर्च पेपर में अल्लाह उसके रसूल का और असलाफ का फहम बयान किया। कहा इसी वीडियो में मिर्जा साहब इसी वीडियो में कहते हैं मैंने नंबर बता दिया है सही बुखारी का। ठीक है, मैं कोई स्टोरी बुक थोड़ी पढ़ रहा हूं,
کہاں گیا فہم؟ بتایا نہیں. مرزا جی اپنا ہی فہم بتائیں گے ہر چیز پر. اسلاف کا فہم وہ تو ہم آگے پڑھتے جا رہے ہیں, پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں, آگے پڑھتے ہوئے جائیں گے, وہ خود باتیں ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا پھر ذہن میں رکھیے گا 3 فہم مرزا جی بتائیں گے, اللہ کا فہم, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم, اور ہمارے اسلام کا فہم. اس کا مطلب مرزا اپنی تو کوئی بات نہیں کریں گے نا. اچھا دیکھ لو کہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہو, پھر آپ لوگ ہی بھول جاتے ہو, پھر مرزا جی ہوشیاری سے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے اسی اپنی ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی نے ایک بڑا کمال کام کیا ہے, اور مرزا جی کہتے ہیں انشاءاللہ میرے لیکچر میں وہ چیزیں مل جائیں گی تو کچھ چیزوں کو میں اسکپ کرتا جاؤں گا اور سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. بھول گئے؟ اچھا ابھی مرزا صاحب اسٹارٹ کر رہے ہیں کوشچن آنسر سیشن, تو کیا بتا رہے ہیں 3 چیزیں بیان کروں گا, اللہ کا فہم, رسول کا فہم, اسلام کا فہم. جبکہ اس سے پہلے تعارف میں کیا بتا چکے ہیں کہ میں اسکپ کرتا جاؤں گا, سوالات میں صرف اپنا اوپینین رکھتا جاؤں گا. مرزا جی کو سننے والے مرزا جی کو غور سے سن لیں تو وہی مرزا جی کو پکڑ سکتے ہیں. اور مرزا جی کفایت اللہ صاحب کو کیا جوتیاں پڑوائیں گے, یہ مرزا جی کے اوپر وہ جوتیاں ماریں گے ان کی اپنی پبلک کے اوپر. بھائی تو کون ہے, کبھی کالی کافی بھی پی لیا اگر ہر وقت سمجھ بولڈ. سنو ذرا بات کو. اچھا جی مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ 3 فہم جو ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھے ہیں, ان کا تعارف میں کرا دوں گا, یہ میں بتاؤں. اس کے بعد انشاءاللہ علی الحسن نقوی صاحب 1 to 1 میرے ساتھ کوشچن کریں گے, اور میں انشاءاللہ ان کے جواب ریکارڈنگ کے اندر لے کر آؤں گا انشاءاللہ. تو یہ پہلے تو سنیں اللہ کا فہم کیا ہے. ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے, یہ سنو. مرزا جی کہتے ہیں ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں. آپ یہاں سے جا کے رہے ہیں, یہاں سے جا کے بڑا مزہ آنے والا ہے, بڑا مزہ. ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے. اس کی ضرورت مرزا جی پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. ایسے منصف مزاج کیا کر رہے تھے, چو حق بات پہنچائیں گے یہ سنیں. اور آگے مرزا جی یہاں پر کہتے ہیں کہ آج کی اس ڈسکشن کی ضرورت کیا ہے وہ سنیں ذرا. میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. اللہ کی قسم مرزا جی کے یہ جو الفاظ ہیں نا ہم سب کے لیے بھی بڑے غور طلب, اللہ کی قسم. پتہ ہے مرزا جی کو کیسے لوگ ملے؟ سنو مرزا جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کیسے لوگ ملے ہوئے ہیں جن کی میں فٹ بال بنا کے کھیل رہا ہوں. سنو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر گھیر گھار کے لایا گیا نا, دین کا کام سوشل میڈیا پہ, دین کا کام سوشل میڈیا پہ گھیر گھار کا ہمیں, اور کتابوں سے جو ہمیں دور کیا گیا, اللہ کی قسم یہ ہمارے ساتھ وہ ازلی دشمنی کی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. مومن کا ہتھیار تو علم تھا نا, کتابیں تھیں. آپ سوشل میڈیا پہ پوچھے, آپ وہی ایک تو پہلے ہی آپ کو پتا کچھ بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا پہ پوچھا, اب آپ رہ گئے محدود کس تک, ویڈیوز تک. پہلے آپ سنتے تھے گھنٹے بھر کی ویڈیو, پھر وہ ٹائم کی قلت آدھے گھنٹے کی ہوئی, 15 منٹ کے کلپ, 10 منٹ کے کلپ, پھر 5 منٹ کے کلپ, شارٹ ہوتا جا رہا ہے ٹائم. آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں بات, یار چھوٹے کلپس ہو تو سن لیں, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں. اچھا مرزا جی کہہ رہے ہیں میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. میڈیا گائیڈڈ کے معنی ہم کرتے ہیں یعنی کہ میڈیا کی جو پیروی کر رہے ہیں, میڈیا جو رہنمائی کر رہے ہیں نا, بس وہ کتابوں کو پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. یہ مرزا جی جو بتا رہے ہیں نا میڈیا, بس مرزا جی کو سننے والے, میں کہہ رہا نا مرزا جی کو سننے والے, اگر مرزا جی کو غور سے سن لینا تو یار بات ہی کیا ہے, یقین کریں. مرزا جی کہتے ہیں ایک جگہ پر اپنی اسی ویڈیو میں, اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے. اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے. مزید آگے چل کے کہتے ہیں وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے رہتے ہیں, وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے رہتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا جی اب آپ دیکھیں, اہل حدیث کی عوام کتاب و سنت پہ چلتی ہے, اہل حدیث کی عوام جو ہے وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑی رہتی ہے. اور دوسری طرف مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. اچھا جمعے والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں, جمعے والے دن بھی بالکل
अच्छा, ये जब हम सुन रहे होते हैं ना तो उस वक्त हमारा दिमाग वो अपने उस किरदार की तरफ घूम रहा होता है, हाँ यार हम एंड में ही तो जाते हैं, ये हमें से लोग हम तो एंड में ही जाते हैं। लेकिन एक मिनट, कोई ये नहीं कह रहा अरे हाँ मुंसिफ मिजाज के चूचू, बात ये है आपने तो कहा था आप इस्लाह करने के लिए बैठो, अरे तो जुम्मे की अहमियत और फजीलत तो बताओ कि जुम्मे के दिन शुरू में आना चाहिए, उस पर भी कोई दर्स रिकॉर्ड करवाओ। आज तक तो हुआ नहीं। 2016 की तुम्हारी ये वीडियो, तुम भी तो चाहते हो कि उलमा की सुनने सबसे आखिर में जाए, उलमा की जितनी कम सुनेगा उतना ही बंदा मेरी तरफ आएगा, जितना ज्यादा उलमा को बंदा सुनेगा उतना ही मेरी औकात लोगों को पता लगती जाएगी। लोगों को उलमा से मुतनफिर करो, बताओ है जैसे बता, लोग जो है वो उलमा की तकरीर नहीं सुनते, वो उनसे मुतनफिर है। अरे मिर्जा जी हमारे वाले तो व्हील चेयर वालों की पैरवी करते हैं, तुम कह रहे हो हमें हमारी अवाम को कि लोग उलमा से मुतनफिर है। अबे हमारा तो एक आलिम खुद को बन डाला व्हील चेयर पे, जिसकी टांगे भी काम नहीं करती थी, व्हील चेयर पे उसके पीछे हजारों की पब्लिक खड़ी हो गई आके। भाई मेरे खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक पब्लिक आकर खड़ी हो गई नहीं हो गई। और मिर्जा चोचो कह रहा है कि लोग उलमा से मुतनफिर है। अबे व्हील चेयर पे जो आदमी है वो तो उनके भी मुकाबला नहीं कर सकता ना कि जो अपनी टांगों पर है। भाई मेरे प्यारे, जो व्हील चेयर पे उसके पीछे हजारों आदमी आ सकते हैं, तो जो अपनी टांगों पर है उसके पीछे कितने अब होंगे। मिर्जा साहब अपने उसी घोंसले में बैठ के पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं, पब्लिक भी सुन ऐसा नहीं। क्यों? असल में मिर्जा साहब को सेक्युलर टोले को पकड़ना है जो उलमा से ऑलरेडी मुतनफिर है। ठीक है, वो तो बचपन वो तो पहले अम्मी अब्बू के जमाने से ही मुतनफिर है, अम्मी अब्बू भी मुतनफिर ही थे, पता नहीं निकाह में भी कैसे बैठ गए थे। सुनो बात को, जुम्मे वाले दिन भी बिल्कुल एंड पे पहुंचता रहो। वैसे उलमा ने अपना कैरेक्टर भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उलमा ने अपना कैरेक्टर भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि वो उन पर एतमाद ही नहीं करते, वो उलमा पर एतमाद नहीं समझे। अच्छा अब देखो जरा, ये देखो ये रस्सियां साफ बनी, ये रस्सियां साफ बनी। मिर्जा जी पहले कह चुके, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंसेस के बगैर बताया करेंगे आपका मौकफ क्या इस मसले में। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है। उलमा कैरेक्टर लेस हैं लेकिन मिर्जा आइकन है। उलमा का कैरेक्टर ही नहीं है कि लोग उन पर एतमाद करें, लेकिन खुद मिर्जा पर इतना एतमाद करने लगे कि रेफरेंसेस भी बस अपने मौके बता, बस अपना यकीन करें मिर्जा कादियानी की तरह मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐलान करेगा। जैसे मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया था ना, ऐसे ही मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी मुस्तकबिल के अंदर कोई इसी तरह का दावा करेगा। और जिस तरह मिर्जा जलीलो ख्वार हुआ, खैर तो ये खुद भी जलीलो ख्वार हुए हैं, इसी वीडियो में इन्होंने कहा है मैं जलीलो ख्वार हुआ हूं, और ये अभी भी हो रहे हैं। अच्छा, और मीडिया पर अहले सुन्नत अहले तशरीह और बाकी जो इनके ऑफ शूट्स हैं उनके इख्तलाफात इस तरह सामने आ चुके हैं कि आज वो बातें नहीं हो सकती कि हम ये बातें डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये बातें डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, दोनों के इख्तलाफात अहले सुन्नत अहले तशरीह के और उनके ऑफ शूट्स के इख्तलाफात इस तरह सामने आ चुके हैं कि कोई कहने वाला मिर्जा जी कहना चाह रहे हैं कि ये बात नहीं करेगा कि अब हम वो बातें डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जुमले को दूसरी मरतबा दोहराऊंगा, वो इख्तलाफात इस तरह सामने आ चुके हैं कि आज वो बातें नहीं हो सकती कि कोई हमें यह कहे कि ये बातें डिस्कस नहीं करो। तो आप क्यों कर रहे हो? बकौल आपके वो सारे इख्तलाफात मीडिया तक पर भी सामने आ चुके हैं, तो चोचो आप उन्हें दोबारा क्यों कर रहे हो? सिवाय इसके आपको मशहूर होना है, अनोखी बातें कर करके आपको मशहूर होना है। ठीक है, डिस्कस करने का मतलब है कि आपने अगले मक्तब फिक्र को वॉकआउट कर दिया कि हम आपके दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। माय गॉड, दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते? मिर्जा जी कैसी बात कर रहे हैं? अभी मिर्जा जी से बोलो मुनाजरा कर लो, मिर्जा साहब की शलवार गीली हो जानी है। मिर्जा जी के पीछे जितने खड़े सबकी हो जानी है। यकीन करें आप, अभी तो कैफियत ये है ना, मिर्जा जी कैसा तासुर दे रहे हैं
کہ جی آپ نے جب یہ ڈسکس نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے مقطع فکر کو واک آؤٹ کر دیا کہ میں آپ کے ان دلائل کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. دلائل مرزا جی کو بولا مرزا جی جو چورن تم بیچنا چاہ رہے ہو خود تمہیں ہضم نہیں ہو رہا. دلائل اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اہل سنت پر, کسی کو یہ اوقات نہیں ہے کہ دلیل دے. دلائل تو بہت دور کی بات ہے, دلائل تو بہت دور کی بات ہے. اتنی اوقات نہیں ہے کہ کوئی دلیل. مرزا جی تم ہی نہیں کر پا رہے, کتنی تم محنت لگا رہے, تمہاری اتنی لگ گئی عمر, فائدہ ہوا بھائی کچھ بھی نہیں. آگے کہتے ہیں تو اس چیز کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اسٹیپ لیا ہے کہ پبلک کو, ہماری ینگ جنریشن تک یہ بات پہنچے جو ہم نے ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھی. اقرار کیا نا مرزا جی نے اپنی ذلت و خواری کا, تب مرزا جی آج بھی ذلیل و خواری ہے. آپ ٹینشن نہیں لو. مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 40 سال کے بعد چیزیں سمجھے, 40 سال کی ذلت و خواری کے بعد جو ہے نا ہم نے چیزیں سمجھے. 40 سال کی ذلت و خواری کے اندر پتہ کیا کیا چیزیں تھیں, میں بتاؤں, وہ بتاؤں, سنو ذرا. 40 سال کی ذلت و خواری میں تھی 30-31 سال کی بریلویت, کچھ عرصے کی دیوبندیت, کچھ عرصے کی اہل حدیثیت, اور آخر میں بہت غور سے شیعت, آخر میں بہت غور سے شیعت. ان سب میں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد آخر میں مرزا جی نے چیزیں سمجھی ہیں. 39 سال بعد مرزا نے چیزیں سمجھی ہیں. ہاں, کس سے؟ نہیں نا, آپ سمجھے نہیں. 40 سال کے اندر تو مرزا جی بقول خود کہہ رہے ہیں نا اپنے منہ سے, ہم 40 یعنی میں مرزا جی کے بارے میں دوبارہ پڑھتا ہوں, کہتے ہیں کہ اس چیز کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اسٹیپ لیا ہے کہ پبلک کو, ہماری ینگ جنریشن تک یہ بات پہنچے جو ہم نے ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھی. ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھی. اب آپ سمجھیں, بقول مرزا صاحب کے ٹوٹل عمر 39 سال, لیونر ایئرز کے مطابق 40 سے اوپر. مثال لیونر ایئرز کے مطابق ماننا جائے تو 45 سال, 45 سال بھی مانا جائے تو 40 سال کے بعد تو مرزا جی نے چیزیں سمجھی ہیں. اچھا جو 31 سال بریلوی رہے, کچھ عرصہ 2008 کے اندر دیوبندی, پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ اترا, پھر بقیہ کا شیعت کی چیزیں سمجھی, تو 3 سال پہ اگر ان کے نکالے ان کے 39 سال کی عمر کو لے کے چو کی, تو 39 سال تک تو یہ کچھ سمجھے نہیں تھا, پڑھ ہی رہے تھے, تو 40ویں سال کے بعد سمجھے, لیکن کس سے سمجھے, کس سے؟ ہاں آپ دیکھو, غور کرو میری بات پہ بہت توجہ سے. میں آپ کو بات بتاؤں گا, میں جو یہ نتیجہ نکالنے لگا ہوں, مرزا جی والے پاگل ہو جائیں گے. مرزا جی کا مقلدین مجھے شاید گالیاں دے دیں گے, مجھے پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے آپ سمجھ. میں جو نتیجہ نکالنے لگا ہوں وہ یہ, اب جا کے جو مرزا جی نے چیزیں سمجھی ہیں نا, یا تو مرزا جی نام لیتے ہیں کہ کس سے سمجھے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہی مرزا قادیانی کہتا تھا, مجھ پر الہامات ہوتے ہیں, مجھ پر الہامات ہوتے ہیں. میرے پاس فرشتہ آتا ہے, چائنیز میں وہی بھیجتے ہیں میرے پہ اللہ, اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. یہ تو مرزا جی نام لیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہاں کی باتیں سمجھی ہیں, اور مرزا جی نے نام لے دیا نا تو آدھا تو مرزا جی کی عمارت خود ہی انشاءاللہ گر جانی. میرے آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں پر. اچھا وہ کہتے ہیں ہم نے 40 سال کے بعد کیا کرا ہے, چیزیں سمجھے, جبکہ اسی ویڈیو میں مرزا جی نے 2 مرتبہ کہا میں تو نقال ہوں نا. مرزا جی چیزیں سمجھیے اور صرف نقال ہو. صرف نقل کرنے والے سمجھنے والے ہوتے نہیں. اس کا مطلب ابھی بھی ذلیل و رسوا ہی ہو, اس کا مطلب ابھی بھی ذلیل و رسوا ہی ہو. سمجھ رہے بات کرنی بہرحال وہ ہم کو پہلے ہی بتا دیں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو جائیں, تاکہ وہ کیا ہو جائیں بھائی میرے, ایجوکیٹ ہویں گے ان کے. سنو ذرا بات کو, میں آپ کو بتاؤں, مرزا جی اسی ویڈیو میں آگے کہیں گے لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے, ہمارے پاس ہی آ رہی ہے عوام, سنیوں کی بھی شیعوں کی بھی. آئی سمجھ میں کچھ بات ہے نہیں. مرزا جی کیا چاہ رہے ہیں مستقبل میں, مرزا جی اپنا ایک گروہ بنانا چاہ رہے ہیں. 12 آج فیس بک کے اوپر کوئی ایک کلپ شیئر کروا دیتا ہے, کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, 30-40 لاکھ فالوورز بھی ہیں لوگوں کے, مذہبی پرسنالٹی کے, ان کے کلپس کروا دیتے ہیں لوڈ, اور پھر وہ جو ہے شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے. توجہ کریں, توجہ دیکھو, غور سے دیکھو, رسیاں دوبارہ صاف بن رہی ہیں, رسیاں دوبارہ
صاحب تھوڑی سی دیر نہیں گزری ہے، تھوڑی سی دیر پہلے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں، لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے، وہ ان سے متنفر ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے بعد مرزا جی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، 30-40 مذہبی پرسنالٹیز میں پرسنالٹیز عالم، جن کے لیے آپ تھوڑی دیر پہلے تو بول چکے ہو کہ لوگ ان سے متنفر ہیں، لوگ ان کو سنتے ہی نہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہوں گے 30-40 لاکھ فالوور ہیں، تو مرزا جی سمت بونڈ، میں تو بول رہا ہوں مرزا جی کا فتنے کے ساتھ ساتھ اب نام سمت بونڈ بھی رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے، شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے، تو مرزا جی شاید اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اب میں کوئی مرزا جی سے پوچھو، مرزا جی کے مقلدین سے پوچھو، مرزا جی کے مقلدین، مرزا جی تو کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں، مرزا جی تو آپ صرف ملک الموت کی سنیں گے، اس سے پہلے مرزا جی تو ان کی سنیں گے، انڈیا کے فیصل بھائی، انڈیا کے وسیم بھائی، مرزا جی ان کی سنیں گے، اور یا مرزا جی ملک الموت کی سنیں گے۔ اب ہماری تو مرزا جی سننے سر مرزا جی ایک آئیکن جو بن چکے ہیں، ایسے ہی ننا مودو جی فتنہ بولو بھائی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جی مرزا جی کے مقلدین سے ایک سوال کرتے ہیں یہاں، یہ ہمارا تیسرا سوال ہو جائے گا، مرزا جی کی کون سی وہ ویڈیوز ہیں جنہیں دیکھ کر شیعہ سنی فساد ختم ہو گیا؟ جبکہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بات بتائیں کہ مرزا جی کی ویڈیوز کی وجہ سے شیعہ سنی فساد پھلا پھولا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں باتیں کرنے والی نہیں ہے، اور سنیوں کو ان کے علماء خاموش کروا دیتے ہیں، اہل تشیع کو ان کے، اور اگر بتاتے بھی ہیں تو اپنے فرقے کا مسئلہ بغیر کسی دلیل کے۔ تو اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں، ہم اپنی ویڈیو کو اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے۔ میں یہاں تک بات کو جان بوجھ کے روک رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ بھائیوں کو بھی تھوڑا سا مزید اسٹیمنا ملے۔ میں نہیں چاہتا یہاں سے ہم سوئیں، ہمیں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو تو ہم مرزا جی کے مقلدین کے لیے انشاءاللہ مرجی کر دیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ایک ایک پوائنٹ کو جب اگر ساتھ لے کے چلیں گے نا، تو وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ مرزا کو بس بغور سننے کی ضرورت ہے، باقی لمبی چوڑی کو تفصیل کی مرزا کے لیے ضرورت ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا